بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدیر۔ چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے آپ سب کو یہاں دیکھ کر، اور زمین کے مختلف ٹکڑوں پہ اللہ کے بندوں کو دیکھنا، اور وہ بھی جو آپ کی اپنی زبان سمجھتے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ شاید آپ کو یہاں رہ کر اس کا اتنا اندازہ نہ ہو، لیکن دنیا میں کئی ایسے اس کو اس کے ساتھ کنیکٹ کیجیے، اس میں کنیکٹر اوکے، اس میں ڈال کے ہو جائے گا۔ تو بس 1-2 منٹ اور تھوڑی سی ان کی ٹیکنیکل چیزیں ایڈجسٹ ہو جائیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ محاسبہ نفس ہے۔ سننا چاہ رہے ہیں؟ الحمدللہ۔ اب میں سے کتنی سسٹرز ہیں جنہوں نے کبھی بھی قرآن کا کوئی کورس جوائن کیا ہو، یا جس کو اب یہ کہہ لیں کہ ابھی بچی تلاوت کر رہی تھی، تو آپ میں سے کس کس کو سمجھ آ رہا تھا عربی سے اردو میں؟ اور آپ کو تب عربی بھی آ گئی ہوگی نا ادھر رہ کے؟ کورس کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ جی۔ یہ بہت ہی بڑی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہوتی ہے کہ انسان قرآن پڑھے اور اس کو قرآن پاک سمجھ آئے نا۔ تو جب ظاہری بات ہے کہ اب میں اردو میں بات کرنے لگی ہوں، اور آپ کو اگر اردو ہی نہ آتی ہو تو آپ میری بات تو نہیں سمجھیں گے نا، رائٹ؟ تو آج ہمارا بہت ہی ایک بڑا جس کو کہنا چاہیے ارجنٹ مسئلہ، وہ مہنگائی نہیں ہے، وہ کوئی اور پریشانی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ہم دن میں قرآن پاک کا کتنا حصہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ مسجد میں، حرم میں، نمازوں میں جب بھی کہیں جاتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ اور جو چیز سمجھ نہیں آتی، اب آپ اپنے بچے کو پورے دل دماغ سے کچھ نہ کچھ کہتے رہے، سنتے رہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن آپ کے بچے کو آپ کی بات ہی نہیں سمجھ آ رہی، تو نہیں پھر بات کا مزہ نہیں آتا نا۔ تو انشاءاللہ تعالی آج ہم نے تھوڑی سی کوشش کر کے اپنے آپ کو اس چیز پہ لانا ہے کہ جب ہم قرآن پاک کو پڑھیں تو ہمیں وہ سمجھ بھی آئے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے امید ہے کہ سب ٹھیک ہے۔ یہ بے شک فین بند بھی کر دیجیے، اس سے آواز میں ذرا وائبریشن آتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہم سب اب ٹھیک ہیں۔ آپ لوگ اپنے سیل فونز بند کر سکتے ہیں بالکل اس وقت، اپنے آپ کو فوکس کرتے ہوئے کہ ہم سب جو بات سننے بیٹھے ہیں وہ ہمارے دل دماغ میں اتر جائے، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ بیچ میں اگر کوئی ذہنوں میں سوال ہوگا تو ہم اس کا اینڈ پہ بات کریں گے، اس کے اوپر میں آپ کی مدد کرنا چاہوں گی۔ شروع کرتی ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ہمیں صحیح سالم بنایا۔ اگر جسم میں کوئی نقص ہے، کوئی کمی ہے، تو بھی اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن عموماً دیکھیے کہ ہمارا جسم ایک وقت میں کتنی مختلف چیزوں کو ساتھ لے کر کام کر رہا ہوتا ہے، ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ اگر کسی کے کوئی ایک جسم کے حصے میں ذرا سی بھی 19 سے 20 کی چینج آ جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے وہ انسان ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جائے۔ ابھی 2 دن پہلے میں حرم میں تھی تو ایک بڑی خوبصورت سا بچہ تھا، میں بچی سمجھی، اور وہ مجھے اپنی فیملی میں کسی سے ریزمبل لگی، تو میں نے ایسے ہی ہاتھ بڑھایا نا تو وہ میرے پاس آ گئی، اس کی ماں بھی ساتھ تھی اور بھی لوگ تھے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے مجھے بچی دے دی، بعد میں پتہ چلا وہ بیٹا ہے، مجھے گڑبڑ، لیکن میں اس کو دیکھوں اسمائل کر رہا ہے، وہ مسکرا رہا ہے، وہ ہنس رہا ہے۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے اتنا سا اس کا دماغ ہے، اور 2-2.5 فٹ کا بچہ کتنا کو ہوگا، لیکن اس میں اتنی مشینیں لگا دی کہ وہ مسکرا بھی رہا ہے، وہ اسمائل دے رہا ہے، وہ ہر چیز کو کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بچے کو سکھاتا ہے، کھلاتا ہے۔ سورۃ شعراء میں آتا ہے الذی یضحک وابکا، وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے۔ ہمارے بڑے کہا کرتے تھے فرشتے بچے کو ہنساتے ہیں، پتہ نہیں شیطان ڈراتے ہیں، چڑیلیں ڈراتی ہیں، ایسی باتیں بنی ہوئی ہیں۔ تو بہرحال آئیے تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ آج یہ ہمارا موضوع ہے، اب آپ سب بیٹھ جائیں، اور میرا دل کرے گا ہماری پیاری سی ہوسٹ ہے وہ سب سے آگے بیٹھے، تاکہ آپ کو بیٹھ کر دیکھ کر اب سب جو لوگ آتے رہیں گے، مل بیٹھتے جائیں گے۔ آپ آئیے، انجوائے کیجیے۔
جس نے جتنی بھی کوشش کی، ایفرٹ کی، اللہ تعالیٰ اس کا اثر اس کو بہترین دنیا میں اور آخرت میں بھی دکھائے. تو شروع کروں گی. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سیلف ڈسپلن، محاسبہ نفس. اور آج کا ہمارا یہ لیکچر لائیو آ رہا ہے طائف سے، سعودی عرب سے. اور یہ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے یہ اسی سیریز کا حصہ ہے جو کہ اس سال سعودی ٹرپ 23 میں ہم نے چوز کیا ہے. اور وہ کیا ہے کہ لائف آفٹر رمضان. ہم نے یہ تو بہت دفعہ سنا نا کہ لائف آفٹر ڈیتھ، حیات بعد ممات. قرآن تو یہ کہتا ہے. مکہ والوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بہت بڑا ایشو یہ تھا کہ یہ کیا بات ہے کہ مرنے کے بعد جئیں گے. میں یحیی العظام وہی رمیم، کون ہے اس ہڈی کو زندہ کرے گا جبکہ یہ گل چکی. تو کہا اس کو کہہ دو قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. بالکل اسی طرح سے آج ہم رمضان کے بالکل 23 کے رمضان سے نئے نئے نکلے ہیں. لیکن کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ رمضان سے کیا نکلے، اسلام سے بھی نکل گئے. نمازیں خالی، مسجدیں خالی. وہ ایک جملہ آپ نے بچپن میں سے کئی بار سنا ہوگا کہ سب مہمان چلے گئے بس گھر والے رہ گئے. اب میرے اس جملے سے آپ کو کیا مل رہا ہے؟ کوئی شادی والا گھر جہاں بچپن میں آپ لوگ شادیوں میں جاتے تھے. پہلے تو لوگ گھروں میں جاتے تھے نا، رہتے تھے. اب تو شادی حال سے باہر سے آ جاتے ہیں، کچھ فیلنگ بھی نہیں آتی، اپنے اور بیگانے کا فرق بھی نہیں محسوس ہوتا نا. لیکن اینڈ پہ رخصتی ہوئی، کچھ لوگ اسی دن دلہن کے ساتھ ہی رخصت ہو جاتے تھے، کچھ اس کے بعد رہتے تھے. ہاں، لیکن اینڈ پہ پھر 2-3 دن کے بعد جب واقعی سب چلے جائیں تو اداسی محسوس ہوتی تھی نا. ہاں، تو ہم کیا کہتے ہیں، سارے مہمان چلے گئے اب گھر والے رہ گئے. آج بہت ساری مسجدیں جہاں صرف وہی نمازی اب دوبارہ دکھنے لگے جو سارا سال نماز مسجد میں پڑھتے ہیں، وہ دکھتے ہیں. وہ مسجدیں جو رمضان میں اوور فلو ہوتی تھیں، وہاں جگہ نہیں ہوتی تھی، سڑکوں پہ اور ادھر ادھر بھی روڈز پہ لوگ نماز پڑھتے تھے. اب وہاں بھی کئی رومز انہوں نے بند کر دیے کہ کیا ضرورت ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ اینڈ پہ مہمان چلے جاتے ہیں اور ہم لوگ رہ جاتے ہیں. ہم سب سے پہلے تو اپنا ہی محاسبہ کریں اس پہ کہ میں نے رمضان 23 میں جو نیکیاں کی، کیا اب شوال کے یہ کچھ دن گزرنے کے بعد میری قائم ہے، باقی ہے؟ کیا میرا رمضان کا وہ معمول، وہ روٹین جو بہت اچھی بن گئی تھی، کیا اب یہ بس 10-15 دن گزرنے سے بدل تو نہیں گئی؟ آپ دیکھیں صرف چولہا بند ہوتا ہے ہمارا کچھ گھنٹے، پھر بعد میں تو خوب چلتا ہے. کھاتے ہم اتنا ہی ہیں، بس فرق یہ کہ ایک ڈیوریشن بیچ میں آ جاتا ہے لمبا سا، ہے نا. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کتنا ٹائم مل جاتا ہے. اور بعض دفعہ ہم اپنے کھانے پینے کو اگر کنٹرول کر لیں تو رمضان کے بعد بھی بہت وقت ہے. تو سب سے پہلی چیز جو آج کی ہماری سیشن کی ہوئی کہ ہم سب نے اپنا محاسبہ کرنا ہے. اور محاسبہ حسب یحسب سے اپنا خود حساب لگا لو، اس سے پہلے کوئی دوسرا لگائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف ایک قول ہے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو، اپنا حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، تمہارا اپنا محاسبہ کیا جائے. یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کب ہوتا ہے؟ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ جیسے اگر آپ خود بھی اپنے ویٹ کو مینٹین رکھیں تو آپ نارملی ٹھیک رہتے ہیں. اگر لوگ اپنی صحت کا خیال رکھیں تو بیمار نہیں ہوتے. لیکن جو لوگ یہ خیال نہیں رکھتے پھر ان کو ڈاکٹرز کے پاس بھی جانا پڑتا ہے. تو ہم سب اس زندگی کی جو نعمت اللہ نے آپ کو مجھے دی ہے، اس سے اپنے آپ کو جوڑ کر دیکھیں کتنے ہمارے پیارے چلے گئے. یہاں بیٹھ کر ہم میں سے ہر ایک اپنے پچھلوں کو سوچے، وہ بھی گیا، وہ بھی گئی، یہ بھی گئے، وہ بھی گئے. اور اب تو کچھ خاندانوں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ مجھے کسی کی بات یاد آ گئی، انہوں نے کہا کہ اب یہاں تھوڑے ہیں ادھر زیادہ ہیں. کسی نے کہا کہ اب ادھر فیملی پوری ہو گئی، اب باپ پہلے نہیں تھے، بچے بھی نہیں تھے، یہ تھے، اب اماں بھی چلی گئی. یعنی خاندانوں کے خاندان ہمارے ہاتھوں سے چلے گئے. اس میں ہمارے بوڑھے بھی ہیں جن کے ہاتھوں میں ہم بڑے ہوئے، اور اس میں کئی وہ بھی ہیں جو ہمارے ہاتھوں کے بچے تھے لیکن اللہ نے زندگی کی مہلت زیادہ نہ دی تو وہ دنیا سے چلے گئے. آج میں یہاں ہوں، کب تک رہوں گی؟ دیٹ از دا کوسچن. کیا میرے پاس زندگی کی جو سانسیں باقی ہیں میں ان کا صحیح استعمال کر رہی ہوں؟ کیا میں اپنے آپ کو اتنی مصروف کر کے اور اتنی اہم سمجھ کے تو نہیں جی رہی
کہ میرے بغیر تو دنیا ہی نہیں چلنی، گھر میرے بغیر چلتا نہیں، میری مرضی کے بغیر کوئی پتہ بھی نہ ادھر سے ادھر ہو، کوئی پر بھی نہ مارے. ہم کتنا زیادہ پوزیسو ہوتے ہیں نا اپنی چیزوں کے لیے. میرا فون کسی نے کیوں ہاتھ لگایا، میری گاڑی اس کی چابی کون لے گیا. آج آنکھیں بند کیجئے، سب سے پہلے آپ سے آپ کا اپنا وجود چلا جائے گا. سب سے پہلے جو چیز ہمارے ہاتھوں سے نکلے گی نا، وہ پتہ کیا نکلے گا؟ ہمارا نام. میت کدھر ہے، میت کو کب دفنانا ہے، میت میت میت. آپ کو یہ نہیں کہے گا عفت کو کب دفنانا ہے، عفت کہاں دفن کی جا رہی ہیں. عفت کوئی نہیں کہے گا، میت پیچھے کہ. اور کپڑے سارے اتریں گے تو کفن. آپ کی الماری میں 20 30 40 برانڈیڈ سوٹ کیوں نہ پڑے ہوں، ایک بھی نہیں اس دن آپ کے جسم پہ آئے گا. کون سا آئے گا؟ وہ آئے گا جو وائٹ کفن کہلاتا ہے. احرام کی حالت میں لوگوں کو آپ جب مکہ میں دیکھتے ہیں تو کیا ہمیں کفن یاد آتے ہیں؟ اور جب وہ سارے ایک صف بنا کر کھڑے ہوتے ہیں اور خاص طور پہ جب سجدے میں جاتے ہیں نا تو حرم کا وہ حصہ وائٹ دکھتا ہے. آپ لوگ یہاں سے بھی ٹی وی پہ حرم کی تراویح یا نمازیں دیکھتے ہوں گے نا، دور سے ایسے لگتا ہے کہ جگہ خالی ہے، بالکل نہیں دکھتا کہ کوئی ادھر رہتا ہے. آپ ذرا سا تصور میں لائیں کہ وہاں زندوں کی جگہ مردے ہیں، زندوں کی جگہ مردے ہیں. آپ سب کو میں اپنے نالج سے بتا رہی ہوں کہ آج کل جس ڈور کو یوز کیا جا رہا ہے زیادہ نا، تو اس کے جب ہم اندر جاتے ہیں نا 89 19 91 ڈور ہے. جب آپ نکلتے ہیں اپنے ہوٹل سے تو بالکل سامنے جو ڈور ہے وہ یہی ہے. پہلے دن جب میں نکلی وہاں سے تو اپنے حساب سے چلتی گئی، تو پہلے یعنی تھوڑے زمزم کی جگہ تھی اور اس کے بعد ایک دم خالی جگہ تھی اور اس میں کفن رکھے ہوئے تھے. پھر ہمارے سامنے وہاں سے گاڑی ایک رکی، پہلے تو میں ڈر گئی کہ یہ کیا ہے، پھر مجھے سمجھ آئی کہ یہ ڈیڈ باڈیز ہیں. اور کچھ وہ تھی جن کے اوپر بڑے بڑے شٹر ڈلے ہوئے تھے، ایک گرین پہ تھی، ایک بلو میں تھی، پھر کچھ سیدھے تھے، اور ایک بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1.5 فٹ چوڑا کفن میں تھا، وہ بیبی تھا کوئی. تو پھر جو ہمارے ساتھ تھی انہوں نے پوچھا کہ یہ عورتوں یہ فرق کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جن کے اوپر ایک کیج لگا ہوا ہے نا یہ عورتیں ہیں. یعنی یہاں یہ ایک اچھا کام ہے کہ عورتوں کا فگر نہیں دکھتا اور وہ عورت ایک کیج کے اندر ہوتی ہے. تو میں وہاں کھڑی ہو گئی. ایک مردہ تو کئی دفعہ دیکھا ہوگا نا اپنے اپنے گھروں میں، اپنے پیاروں میں کوئی نہ کوئی. اللہ سب کے دین ایمان کے ساتھ ان کو لے کر جائے. جب میں نے اتنی ڈیڈ باڈیز اور ایک سب اور ہمارے سامنے بھی اور آ رہی تھی کیونکہ نماز کا وقت قریب تھا اور ان کی نماز ہونی تھی. پھر اگلے دنوں میں مجھے وہاں سے گزرتے ہوئے پتا چلا کہ یہی جگہ ہر روز ہر نماز میں یہاں مردے آتے ہیں. اور جب امام صاحب نماز کے بعد اعلان کرتے ہیں نا تو آپ وہاں نوٹ کیا کریں وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں. مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے، کبھی طفل کہتے ہیں، کبھی طفال کہتے ہیں، ہے نا. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ یہاں ہو سکتا ہے 10 لاکھ لوگ ہوں. ہم تصور کرتے ہیں کہ حرم میں 10 لاکھ لوگ ہیں. کوئی طواف میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ. لیکن یہ جو کفن میں لپٹ گئے ان کی مہلت عمل ختم. کیا ان میں سے کوئی ایک طواف بھی کر سکتا؟ صحیح کر سکتا؟ کیا ان میں سے کسی ایک کے گھر کو ذہن میں لائیے، کیا یہ اس کو پوزیس کرتا ہے؟ سب دنیا میں رہ جاتا ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. تو ہم سب کو اپنی اس دنیا کی زندگی کو ایسے گزارنا ہے کہ ہم اس کو گزارنے کا حق ادا کر سکیں. ہم سب آج زمین کے اوپر ہیں اور کل ہم زمین کی گود میں ہوں گے. جو کرنا ہے آج کرنا ہے. ابھی 2 سال تقریباً اللہ نے پوری دنیا کو ایسے ایک اسٹل پاز پہ ہائبرنیٹ موڈ میں کر دیا تھا. ہم سب ایک بالکل غیر ارادی طور پہ کہہ لیجیے لیکن ان موویبل تھے. یہ حرم کیسا لگتا تھا ان دنوں میں. آج اگر کبھی آپ جائیں اور آپ کو وہاں رش زیادہ لگے اور آپ کو غصہ آئے کہ جتنے لوگ کیوں آگے، تو وہ وقت یاد کیجیے. میں نے آلموسٹ 9 منتھ UK میں گزارے تھے. کورونا کا پیریڈ ہمارے سامنے شروع ہوا. ادھر سے ہم 25 فروری 25 نہیں 23 یا 22 فروری کو ایک گروپ کے ساتھ آئے ہوئے تھے. اپنے ساتھ ہمارا پورا ایک پیرس کی کلاس کے جو اسٹوڈنٹ ساتھی وہ تھے. ہم تقریباً 27 لوگ تھے. بہترین عمرہ کی ہم نے اور میرا علم 12-14 دن تب بھی مکہ میں رہے. ہر چیز نارمل چل رہی تھی. تب پاکستان سے ہم آئے تھے تو سنا تھا کرونا نام کی ایک بیماری ہے لیکن مذاق تھا، اس کے تو جوک بنے ہوئے تھے، لطیفے بنے ہوئے تھے. اتنا کو بس مجھے پتا.
اور ہم نے یہاں کے بہترین عمرہ کیا، مدینہ بھی گئے، سب کچھ کیا. اور ادھر سے شاید 23 کو نکل کر ہم پیرس پہنچے بھی تھے. دو تین بار ہے. مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ میں ناروے 25 فروری کو گئی، اور جس دن ناروے گئی تیسرا دن تھا جہاں نکلے، تو میرے کانوں میں جو بات یاد میں وہ یہ ہے کہ حرم بند کر دیا گیا. آپ جا کر گن لیجیے آج سے پیچھے جا کر اسی ڈیٹ پہ حرم کو پھر ایک سے ایک. اور میں ناروے چلی گئی. ناروے میں ہمارے 25 فروری تھی. اس سال کا دورہ قرآن ہمارا یو کے برمنگھم میں اوکے تھا، یعنی ہمارا ان کے ساتھ ایم او یو بن چکا تھا، اور صرف ایک دن کے لیے کہ جا کر اس جگہ کے انتظامات دیکھ لیں جہاں ایک پورا مہینہ لوگوں کو پوری دنیا میں بات جانی ہے، ٹیکنیکل ایشوز اور باقی چیزیں دیکھیں. انہوں نے ہمیں 7 یا 8 مارچ کی ڈیٹ دی. صرف ایک دن وہاں اور 2 دن لنڈن. ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے تو ناروے سے ہمیشہ بھی فلائٹ بھی ہم ناروے سے لنڈن جاتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے جمعرات کو نکلے تھے گھر سے، اور ٹکٹ واپسی کی ہماری سنڈے کی ہمارے پاس تھی. سیدھا لنڈن ایئرپورٹ سے ہم گھر جا کر وہاں جہاں بھی رکے وہاں سے اپنے انسٹیٹیوٹ پہ گئے. وہاں بلکہ ایک اوپننگ تھی کسی کورس کی اور کسی جگہ کی، وہاں لیکچر ہوا. دوپہر میں لنچ ہوا سارے اسٹاف کے ساتھ. مغرب پہ گاڑی ریڈی تھی. ہم لوگ برمنگھم ایئرپورٹ سے برمنگھم بائی روڈ گئے. 2 گھنٹے کا سفر ہے. نتھنگ واز رانگ دیئر. نارمل گھر سے ہم نکلے تھے. اور وہاں ان کو پتا تھا میں صرف 2 دن کے لیے آئی ہوں. اگلے دن اسی جگہ گرین لین مسجد، جو ماشاءاللہ اس وقت یو کے کی ایک بڑی مسجد ہے، یہاں سعودیہ کے ہی تعاون کے ساتھ ہے، یعنی بہت ہی معروف مسجد ہے وہ وہاں کی. امام سدیس اور مشاری اور یہ سارے قاری وہاں جاتے ہیں. ہم نے وہاں لیکچر کیا، نارمل کیا، وہ ہال دیکھا، ان کی ساری ٹیم سے ملے، ہماری میٹنگز ہوئی. نتھنگ واز رانگ. وہم میں بھی نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. اس لیے مجھے بھی نہیں پتا اور آپ کو بھی نہیں پتا کہ آج 6 مئی کے بعد کیا ہونے والا ہے. سب کرا کے اگلے دن 2 درس تھے، ایک صبح کا تھا ایک شام کا. جب سیکنڈ ڈے آئے نا تو میرے کانوں میں باتیں آنی شروع ہو گئی کہ لنڈن میں یو کے میں لاک ڈاؤن ہو رہا ہے. یہ لاک ڈاؤن لفظ کبھی کسی نے سنا تھا؟ کوارنٹائن کبھی سنا تھا؟ جب مجھے فرسٹ ٹائم کسی نے ایک سلائڈ بھیجی، ایک چھوٹی سی وہ جیسے میسیجز ہوتے نا، کوارنٹائن کو قرآن ٹائم بنا لو، یعنی انہوں نے اس کے اسپیلنگز کو چینج کیا. اب مجھے قرآن ٹائم تو سمجھ آ گیا، کوارنٹائن مجھے کوئی نہیں سمجھ آیا. تو میں نے ان کو نا ایسے کوشچن مارک ڈال کے واپس بھیجا کہ یہ کیا ہے. تو انہوں نے اس کو بتایا کہ یہ آج کل پاکستان میں کوارنٹائن اور یہ ہوا ہے. اور یقین کرے کہ سیٹرڈے کو میں پتہ چل گیا تھا، سنڈے کی میری فلائٹ تھی، لیکن پتہ چلا کہ ایئرپورٹ کلوز ہو گئے، فلائٹس بند. یہ کیا ہو رہا ہے؟ برمنگھم لنڈن سے 2 گھنٹے دور ہے، مینچسٹر سے بھی 2 گھنٹے دور ہے، بالکل اس کے میڈل میں. اور پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے ہم واپس کب گئے، اور لنڈن اور ناروے پورے 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے. 9 مہینے بعد میں گھر گئی. میرے ہاتھ میں ہینڈ کیری تھا. ہینڈ کیری میں 2 دن کے لیے اب کتنا سامان لے کے جائیں گے؟ ایک آدھا نائٹ سوٹ، 2 سوٹ جو کہ باہر فارمل ڈریسز ہوتے ہیں، اور اپنی یوٹیلیٹیز. ضرورت ہی نہیں. اور مزے کی بات دیکھیے کہ میں نے چونکہ وہاں درس کروانا تھا، پورا رمضان گزارنا تھا، تو بہت برانڈ جو میرے ہسبینڈ اس سے پہلے ہی پچھلے ویک میں امریکہ سے آئے تھے، تو وہ مائک سسٹم نیا لے کر آئے، جیسے یہ آپ کو دکھ رہا ہے نا میرے سامنے، کہ چلے ایک رمضان سے پہلے ہر چیز فریش ہو. میں جب آ رہی تھی تو میرے پاس سامان میں لگیج بہت تھا کیونکہ ٹکٹ میں انکلوڈیڈ تھا، اور مجھے تو کچھ نہیں لینا. میں نے سوچا کہ جب میں واپس، اور 19 مارچ کی ٹکٹ بھی بک تھی جو آپ میں نے رمضان کے لیے آنا تھا. دیکھیے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. ہم یہ سیکھ رہے ہیں، میری مرضی نہیں چلے گی، ہر چیز میں میری چاہت نہیں ہوگی. یہ میرا جسم، میری مرضی، میری عقل، یہ آپ کی میری مرضیاں ہوتی تو ہم بوڑھے ہوتے، ہمارے بال سفید ہوتے، ہمارے بڑوں کے چلے ہمارے نہیں ہوئے تو بڑوں سے پوچھ لیں. کبھی ہمارے دانت گرتے، گھٹنوں میں ہر ایک کے دردیں ہوتی. کہیں مرضی نہیں ہے. اللہ اپنی مرضیاں منوا کے رہتا ہے. وہ ساؤنڈ سسٹم میرے ہاتھ میں تھا، میں نے سوچا کہ اس کو جا کے میں رکھ آتی ہوں. جب 2 ہفتے بعد دوبارہ جانا ہے، پتہ نہیں 1 ماہ کے لیے جانا ہے، سامان ہوگا، پاس کیا ہوگا، تو یہ ایکسٹرا وہ مائک سسٹم میرے پاس تھا. اور بس پھر وہ تھا اور میں تھی. اللہ کو پتا ہے کہ ہم نے تقریباً 2 ماہ تو برمنگھم میں گزارے. پھر وہاں سے ہمارے اپنے عزیز ہیں، اسکول کے ساتھی ہیں، ان کو پتا تھا. وہ کہہ رہے آپ ادھر کہاں ہیں، آپ آئے. وہ ہمیں رات کو ایسے چھپتے چھپاتے، جیسے کبھی جنگوں کے دور میں کہ گاڑی باہر نہ کوئی دکھ جائے، تھوڑی بہت اجازت جو ملی نا تو وہ ہمیں بلیک بن لے آئے. اور اب رمضان قریب ہے. آپ یقین کریں کہ نہ وہم میں، نہ گمان میں، نہ پلان میں. فرشتوں کے پاس لکھا ہے، ہمارے پاس نہیں تھا. ہمارا اس سال کا دورہ قرآن اس مسجد سے، انہوں نے کہا کہ آپ آن لائن کر لیں.
مسجد کلوز. جیسے حرم میں رش رہتا ہے نا، ایسے اس مسجد میں ہر وقت رہتا ہے. آپ جائیں نا، سب سے پہلے آپ کو ادھر جا کے حرم کی فیلنگ آتی ہے. ہر ساری ایکٹیویٹیز بند. انہوں نے کہا آپ ہمارا سوشل میڈیا یوز کر کے آن لائن آ جائیے، ہم آپ کو زوم پہ لے لیتے ہیں. ہمارا اپنا بھی جاتا ہے. برمنگھم میں ایک چھوٹے سے بند روم میں بیٹھ کر میں وہ کلاس کرتی تھی. سامنے مسجد، کسی کے گھر میں جانے کی اجازت نہیں تھی. اور رمضان گزارا پورے تقریباً 3 ماہ میں بلیک بن. میری صرف 2 گھنٹے کا سفر ہمارے لیے ناممکن تھا کہ ہم دوسرے شہر جائیں. کوئی ہاتھ ملا تو ڈرتا تھا. آپ نے نہیں دیکھا وہ وقت کہ یہ جو 2 سال میں کسی نے نہیں اگر اپنا محاسبہ نفس کیا تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اب کبھی کرے گا. کھانا رکھ کے لوگ چلے جائیں گے، آپ کو شکل نہیں دکھائیں گے، کہیں جراثیم نہ لگ جائیں. بندہ اچھوت سمجھتا ہے، بندے کو خود محسوس ہوتا ہے کہ مجھے کیا ہو گیا. اور آپ دیکھیے کہ جب پھر اس کے بعد بھی لمبی کہانی ہے. رمضان گزر گیا، رمضان کے بعد بھی کچھ دن گزرے. پھر لندن میں ہمارے اپنا اسکول ہے، ہماری ساتھی ہیں، ہمارے بہت پیارے عزیز ساتھی ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں آپ آئیے، ہم آپ کو لینے آتے ہیں. یہ ہے وہ ہے، بچے کا نکاح، ایک شادی بھی، ولیمہ بھی، یہ نکاح بھی زوم پہ ہوا. اور پھر اخیر ہم لندن گئے اور 5 ماہ شاید لندن رکی میں. اور پھر جس دن واپس گئے نا، کتنی دفعہ ٹکٹیں بک کرائیں کینسل ہو جاتی تھی. اور جس دن میں گئی، یہ جو چھوٹا پرس ہے نا میرے ہاتھ میں، ایک تو کیری آن ہوتا ہے نا، وہ نہیں، اس سے ذرا سا بڑھ جائے. ہاتھ کا پرس لے کر میں اور میرے ہسبینڈ ایک فلائٹ میں ایسے وہاں سے لندن سے موسلو آئے. اور وہ میرا سامان اور وہ بھی جو چیزیں تھیں میرے لیے 1.5 سال تک لندن پڑا رہا، جو 8-9 ماہ میں گزارا کیا جس میں وہ بھی نہیں ہاتھ میں آئے. اس وقت پتا چلا تھا کہ اس دنیا سے اکیلے جائیں گے. جیسے دنیا میں اکیلے آئے ہو ویسے جاؤ گے. اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے 1 یا 2 سوٹ میں بھی 9 ماہ گزار سکتا ہے. ہر چیز سب جگہ سے ملتی ہے. یہ نہیں کہ کپڑے چیزیں نہیں ہوتی، سب کچھ سالے کی طلب ہی نہیں، ضرورت نہیں، گزارا ہو رہا ہے، نہ کہیں جانا نہ آنا. تو آپ اور میں سوچیں کہ آج میں اور آپ یہاں موجود ہیں، ہم زندگی گزار رہے ہیں. آج میں آپ کے پاس آئی ہوں. اب میں آگے تھوڑی سی بات اب آپ سے متعلق کروں کہ یہ آج میرا یعنی جس کو مجھے یاد ہے، میں پہلے طائف آئی ہوئی ہوں ویسے 1 آدھ دفعہ وزٹ میں، لیکن مجھے یاد نہیں ہے کہ لیکچر کبھی ہوا ہے. نہیں کبھی سنا نا آپ نے تو پھر نہیں ہوا. یہ ہماری ہوسٹ دونوں بیٹھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ. لاسٹ ایئر میں جب آئی تو جدہ میں درس تھا. جدہ میں ملے تھے نا، مکہ میں ملے تھے. مکہ میں ماشاءاللہ انسٹیٹیوٹ ہے ایک، وہاں دارالفریدہ، اس میں ملی. بس میرے کان میں یہ لفظ یاد ہے کہ میں طائف سے آئی ہوں اور آپ ادھر آئیے. اب لفظ طائف آپ کے لیے پتہ نہیں کیا ہے، لیکن ہم جیسے لوگ جنہوں نے طائف کو سیرت میں پڑھا ان کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے. میں نے نا کسی وجہ سے بھی فوراً اپنے فون میں نا ان کا نمبر سیو کیا، کیونکہ سفر میں میرے ساتھ ایڈمنس نہیں ہوتے. لوکل جو مل جاتا ہے جو اتنا ہی اللہ کا شکر ہے گزارا ہو جاتا ہے، ورنہ ہر جگہ ساتھی ہوتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں. میں نے ان کے نمبر نوٹ کیے ہوئے تھے. اس ٹرپ میں تو انہوں نے ہمیں اور بھی آفرز دی. عبداللہ سٹی ہے، یہ میرے ذمہ ایک عبداللہ سٹی ہے، وہ پتہ نہیں اب کون سی بہن تھی کوئی، وہ ابھی تک مجھے نہیں ملی. جدہ سے آتی ہیں اور اس کے بہاف پہ آج میں آپ کے پاس ہوں. ماشاءاللہ یہ سسٹر ہمارے ساتھ مکہ سے بھی آئی ہیں اور یہ ہماری ہوسٹ ہیں. ہم سب یہاں کیسے مل گئے؟ کس چیز نے آپ کو مجھے ملایا آج؟ یہ ہے وہ چیز جو اللہ کا دین ہے. ہمیں طائف لفظ کے ساتھ ویسے بھی کنسیت لگتی ہے نا کہ یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے اور یہاں سردی اور ٹھنڈک ہے، باقی سے سنا ہوا ہے. لیکن آج جس چیز کو میں محاسبہ نفس کا نقطہ بناؤں گی وہ کیا ہے کہ آج ہم طائف آئے تو ہم کس گاڑی میں آئے؟ جا کے دیکھیے ہماری گاڑی میں کتنا تیز اے سی چل رہا تو کوئی دیکھے. راستے میں ہم جو کھاتے پیتے ہیں وہ دیکھے کوئی. اور جب اللہ کا نبی ان رستوں سے گزرا تو پاؤں میں چھالے تو بڑے ہوں گے نا. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی آپ تو شاید اپنے آپ کو ذبح کر دیں گے. بخا ذبح ہے، جیسے ذبح ہے نا ذبح، اسی طرح بخا ایک ہی ساؤنڈ ہے. ذبح آپ کر کے فوراً چھوڑ دیتے ہیں، بخا ہوتا ہے گھٹنا، جس کو آپ نے گھل گھل کے ختم ہونا. کبھی آپ کہتے ہیں فلاں بچے کے غم میں گھل گئی، کوئی کہتے ہیں ماں کے غم میں گھل گئی. کھلنا. اے نبی آپ تو گھل گھل جائیں گے. سیرت آپ سب نے بڑی ہوگی، تعارف ہے مکہ سے مدینہ سے. آج اب جب مکہ کے حرم میں کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں کی رونقیں دیکھتے ہیں تو کیا آپ کو وہ مکہ یاد آتا ہے جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے اوپر کوڑے برستے تھے، ریت میں لٹائے جاتے تھے؟ 13 سال تک مکہ میں مسلمانوں پہ ظلم اور ستم تھا. لیکن آج کیا ہے؟ عروج. آج کا حرم دیکھ کر اگر ابو لہب موجود ہو
اور ابو جہل کو اللہ کہیں بھی معجزانہ طور پہ دکھا دے کہ دیکھو ذرا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے رستے تم روکتے تھے، جن کے پیغام کو دوسروں کے کانوں میں نہ پڑے تم روکتے تھے، آج وہاں کتنا اسلام کا غلبہ ہے۔ اللہ کے وعدے هو الذی وہی ذات ہے جس نے ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا سچے دین کے ساتھ اور اس دین کے ساتھ جو سارے دینوں پہ غالب آ جائے گا۔ نبی کی زندگی میں اور قرآن میں 3 دفعہ یہ خوشخبری آپ اور میں بھی پڑھتے ہیں۔ اگر آپ نے اس رمضان میں پورا قرآن پڑھا ہے تو آپ نے 3 دفعہ یہ آیت پڑھی ہے کہ اسلام کا عروج آئے گا، لیکن یاد رکھیے کہ عروج ہمیشہ قربانی مانگتا ہے، عروج قربانیاں مانگتا ہے۔ آج کے مکے کی رونقیں دیکھ لیجئے تو یہاں اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ کا صبر ہے۔ آپ نے 13 سال تک ہر ظلم ستم سہا لیکن کوئی ریئیکشن شو نہیں کیا۔ وہ صحابہ کرام جو بڑے بڑے بات میں مار کے دکھا رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ خیبر کے فاتح ہیں، اسلام قبول کر چکے ہیں، کیا مکہ کے 13 سالوں میں جا کر کسی کافر کا منہ نہیں تھے توڑا سکتے؟ وہ کسی کے جا کے تھپڑ نہیں مار سکتے تھے؟ نہیں، کفو ایدیکم۔ اللہ کے نبی کے ساتھ جو ٹیم تیار اللہ نے کروا دی اس سال، ماشاءاللہ آپ کو تو پتہ ہے، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو نور القرآن ٹی وی سے لیکچر سنتے ہیں یا وہ کم از کم نور القرآن نام سے متعارف ہیں؟ وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ الحمدللہ کچھ تو ہیں لیکن بہت سارے نہیں بھی ہیں نا۔ اب دیکھیے میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، آپ کہیں گے عروج الاسلام، سو واٹ ڈز اٹ مین عروج الاسلام؟ ابھی آپ نے ذکر ابھی کیا بتاتے ہیں اس عروج سے کیا مطلب ہے؟ صرف پاپولیشن بہت بڑھ جانا ابھی یا بہت اسکائی اسکیپرز بلڈنگ ہو جانا؟ واٹ ڈز اٹ مین؟ ہم تو کہیں بھی رول نہیں کر رہے ہیں، وی آر سبمسیو۔ میں نے ابھی بات شروع کی ہے جی جی، آپ سوال اپنا رکھ لیجئے، پین پہ جواب دوں گی آپ کو انشاءاللہ۔ میں جو بات کر رہی ہوں نا وہ میں اسی عروج کی کر رہی ہوں کہ جب 3 4 بلکہ 10 لاکھ میں نے سنا رمضان میں 1 ملین لوگ تھے اسی کعبہ کے ارد گرد، اللہ اکبر کی اذانوں سے، آوازوں سے، اقامتوں سے مکہ گونجتا ہے، اور ادھر 10 لاکھ رمضان میں عمرے میں کرتے ہیں اور حج میں تو شاید اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ ایک وقت اس مکہ میں وہ بھی تھا کہ کوئی باہر آ کے نماز نہیں پڑھ سکتا تھا۔ دیٹ از مائی پوائنٹ آف ویو دس ٹائم۔ جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، 4-5 سال گزر چکے تھے اسلام کو آئے باتیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حکمت کے ساتھ جو بات لوگوں کو سکھا رہے تھے وہ کیا تھے کہ ابھی زیادہ باہر نہ آنا، لیکن پکتے چاولوں کو بھی کھول دینا تو کہتے ہیں دم نہیں لگتا، ہوا لگ جاتی، پودے کو بھی اگر بار بار آپ دھوپ چھاؤں میں کریں تو خراب ہو جاتا ہے، یعنی ذرا سا صبر کرو۔ اور جسے حضرت عمر نے آ کر خانہ کعبہ میں یہ کہہ دیا تھا کہ تم میں سے کون ہے جس کو اپنی بیوی پیاری ہے اور وہ چاہتا نہیں کہ وہ بیوہ ہو، اور جس کو اپنے بچوں کو یتیم نہیں کرانا، وہ عمر کا راستہ روک لے، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں مسلمان ہو گیا۔ اور کہا بھی اس کو جو ابو جہل تھا، جس کو امت کا فرعون کہا گیا، سٹ پٹا کے دروازہ بند کر کے اندر چھپ گیا، اور آج اسی مکہ کی پہاڑیاں اور اس کے ارد گرد دن میں میرا خیال ہے 24 گھنٹے وہاں طواف ہوتا ہے۔ یہ عروج ہے۔ آپ کو تو اجازت نہیں تھی وہاں ایک سجدے کی، دارالارقم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا۔ جی میں نے کہا تھا شروع میں نے آپ کو کہا کہ جو بات ہو رہی ہے نا اینڈ پہ جواب، میں نے سب سوال رکھیے، آئی ول گیو یو آنسر ان شاء اللہ تعالیٰ۔ ذرا سا مجھے اپنی بات سمجھنے اور سمجھانے کا موقع دیجیے۔ آپ دیکھیے کہ ہم آج جس بات جو آپ بات کریں نا، میں اس کو 102% سمجھ رہی ہوں۔ I can understand your point of view, but I want to bring your attention to this point کہ اس وقت امت مسلمہ کیوں ڈاؤن پہ ہے۔ آج ہم مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سے محبت تو کرتے ہیں، ہم ان کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام بھی رکھتے ہیں، محمد اسلم، محمد عمر، اور اسی طرح سے محمد ابراہیم، محمد اسماعیل، 2 نبیوں کے نام جوڑ کے ہمارے بچوں کے نام ہیں۔ آج ہماری بیٹیوں کے نام مریم، فاطمہ، عائشہ، سریا تو چلے نام نہ بھی ہو، سارے اسلامک نام ہیں کہ نہیں؟ لیکن کیوں آج ہم وہ نہیں ہیں؟ یہی ان کا پوائنٹ ہے، یہی میں آپ کو دے رہی ہوں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جو کام شروع کیا تھا نا، اس میں صبر محض تھا۔ آپ صحیح ہیں، آپ حق میں ہیں، لیکن آپ بول نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی آپ کے پاس طاقت نہیں ہے اور ابھی ساتھی تیار نہیں تھے۔
یہ تو ایک لمبی کہانی ہے جو میں نے بات بیچ میں چھیڑی تھی، جس سے آپ بات پھر گئی. دورہ قرآن اس سال ہم نے صحابہ کرام کے تھیم پہ کیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. 35 days پلس اس سے آگے پیچھے بھی ہم صرف ایک ہی موضوع پہ بات کرتے رہے، صحابہ کرام صحابہ کرام صحابہ کرام. 30 پاروں میں 30 نہیں، تقریباً 1300-1400 اور 300 لگا لے، تقریباً 2000 صحابہ کا تذکرہ ہم نے اس دورہ قرآن میں کیا. وہ کون تھے؟ 13 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کریکٹر بلڈنگ کی، جو آج نہیں ہو رہی. نہ ہم اپنے بچوں کی کر رہے ہیں، نہ ایز امت ہو رہی ہے. اور جب ہمارے پاس وہ کردار ہی نہیں جس کو کہتے ہیں خدا تجھے جدت کردار عطا کرے، تو پھر آج تاریخ کے نقشے پہ اور جو گلوب میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو سبجوگیٹڈ ہیں اس وقت ہم، اس کا جواب ہمیں اپنے گھروں سے مل رہا ہے. دنیا میں آج تک کوئی کسی کو دبا نہیں سکا. کردار بولتا ہے. پودے میں ایک ہلکی سی چھوٹی سی کومپل اگتی ہے، لیکن وہ اپنے پوٹینشیل کے ساتھ ایک درخت میں ڈھلتی ہے نا. آج کی ماں اپنے بچے کی وہ تربیت نہیں کر رہی. آج ہم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر اپنے بچوں کی آنکھوں سے دنیا کی محبت کی گلاسز نہیں اتار پا رہے. ہمارا دشمن کوئی اور نہیں ہے. اعمالکم اعمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں، جیسا تم کرو گے ویسا تم بھگتو گے. ہم نے وہ طریقے چھوڑ دیے. ہم نے اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کی طرح وہ 13 سال جو مکہ میں پالیسیز بنانے والی تھی وہ ہم نے چھوڑ دی. ہم سب سے زیادہ سست اور سہل تم خود ہو گئے. لیکن میں آپ کو لے کے چلتی ہوں آگے. 13 سال نبی کی زندگی سے آپ نکال دیں اس رنگ میں، اگر دیکھیں کہ وہاں تو 100 کچھ لوگ تیار ہوئے تھے، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ طلع بدر علینا، وہ شہر جس کو اس وقت یثرب کہتے تھے. یثرب نے قربانی دی تو مدینہ منورہ کا درجہ پا لیا. آپ میں سے کتنے لوگوں کی خواہش نہیں ہوتی ہوگی کہ ذرا ویکینڈ لمبا ہو، ایک چھٹی مل جائے، ہم مدینہ چلتے ہیں؟ کرتے ہیں نا دل. ہم باہر سے آنے والے تڑپتے ہیں، تو مجھے یقین ہے آپ کے اندر اس سے بھی زیادہ تڑپ ہے، کیونکہ آپ کو نہ ویزا لگوانا، نہ جہاز کا ٹکٹ، نہ کچھ ہے نا. یہ مدینہ کو عزت کس نے دی؟ یثرب نے قربانی دی. کیسے؟ اللہ کے نبی ابھی مکہ میں تھے. یہ ساری سٹوریز قرآن میں آپ کو دعوت دوں گی، اگر ابھی پھر دوبارہ ایک بار میرے کہنے پہ پڑھ لیجئے، سیرت کی کتاب کو پڑھیے، شروع سے نبی کے دنیا میں بھیجے جانے کے حالات سے لے کر آپ کے دنیا سے جانے تک کے ایرا کو پڑھیے. آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ابھی نبی تو مکہ میں ہے اور نبی کی محبت مدینہ کے لوگوں کے دلوں میں آ چکی ہے. ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی ساتھی جو شروع میں 12 تھے، بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ. پہلے سال 6 لوگ ہیں، دوسرے سال 12 ہیں، کچھ ایسے کر کے رہا کہ 70-80 لوگ. اللہ کے نبی چھوڑ دے مکہ والوں کو. اچھا، اللہ نے راستے دکھا. اور وہ جو شب معراج جس کو آپ کہتے ہیں نا، اس دن آپ کو مہجر دکھا دیا تھا آپ کا، جو اس جو زمینی سفر تھا نا بیت اللہ سے بیت المقدس کا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک کا جو سفر تھا وہ بائی روڈ تھا. اس میں مدینہ بھی آ گیا، اشارہ کر کے بتا دیا کہ یہاں آپ نے ہجرت کر کے آنا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا ارادہ فرما لیا، صحابہ جانے لگ گئے. اور جس دن ابو بکر صدیق کو اجازت ملی نبی کے ساتھ ہجرت کی، کیا رسپانس تھا؟ مصروف بہت ہوں، اللہ کے نبی کام بھی تو ہے نا. اور آپ کہتے جوان بیٹی گھر میں جن کو چھوڑ کر آئے تھے، عائشہ تو چلے چھوٹی عمر کی تھی، تو ان سے بڑی حضرت اسماء. اللہ کے نبی میرا باپ بھی نابینا ہے، میں کیا کروں؟ دیکھیے ہمارے پاس بھی موقع ہوتے ہیں، معاف کیجیے گا. کل اسی وقت میں میرا حال ہے، آپ تھے ہمارے ساتھ نا جمعے کو، کل کے جمعہ، فصلی لربک وانحر، ان سے پوچھیے گا. 3 آیتوں کی سورت ہے، سورت کوثر. کل 4th کلاس تھی اور ابھی کل دوسری آیت شروع ہوئی ہے، اور صرف 2 لفظ فصلی لربک کے بعد وانحر. ایک تفسیر ابھی بتائیے، آج رستے میں بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کبھی سوچا بھی نہیں اتنی چھوٹی سورت میں اتنے خزانے. آپ کہتے ہیں قربانی، نماز پڑھی اور قربانی دیجیے. ہاں وہی قربانی جو بکرا، دمبا اور رمضان عید الاضحیٰ پہ ہوگی نا. ایک ایک دن کی قربانی، رائے کی قربانی، انا کی قربانی. آپ گھر چلتے نہیں ہیں جب تک آپ قربانیاں نہ دیں. آپ اپنی بیٹیوں کو سکھائیے کہ گھر بسانا ہے تو یہی بسانا ہے، کوئی تمہارا نیا گھر نہیں بنے گا.
پھر دیکھیں سیدھی ہوتی ہے کہ نہیں. آج ہماری چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جھگڑے، ہم اتنے زیادہ اپنی مرضیاں کرنے والے بن گئے کہ ہماری اپنے سگے بھائی بہنوں سے نہیں لگتی، ہماری شوہروں سے نہیں لگتی، ماں باپ کی بچوں سے نہیں لگتی، کیونکہ ہمارے پاس وہ کردار نہیں ہے. تو یہ تو ایک الگ کہانی ہے. اللہ کے نبی کو اس طرح سے وہ کہتے ہیں نا بازو میں لیا کہ طلع بدر علینا، کہ ایک 14ویں کا چاند آ گیا ہمارے شہر میں. حضرت انس رضی اللہ عنہ تو 10 سال کی عمر میں نبی کے پاس بھیج دیے گئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ مدینہ کی ہسٹری میں سب سے روشن دن وہ تھا جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جلوہ فرما ہوئے. لوگ بار بار اس جگہ پہ آ کر کھڑے ہوتے تھے جب مکہ روڈ تھی، اور آپ انتظار کر کے رات کو چلے جاتے تھے کہ ابھی کہاں ہے. پتہ چل گیا تھا کہ چل پڑے میں ابھی آئے نہیں ہیں. اور پھر مدینہ نے اپنا سارا کچھ 100 کچھ لوگوں پہ لٹا دیا. وہ خوات مدینہ آپ نے پڑھی ہے، مہاجرین اور انصار کا وہاں دیکھیے اپنے گھر پیش کیا. ابو ایوب الانصاری کی کہانیاں پڑھ لیجئے، کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایسے ہتھیلی کا چھالا بنا کے رکھا. دیٹ واز دا بگننگ، یہ تھی بگننگ نبی کے اسلام کی. اور مدینہ اس کی تاریخ بن گیا. اس سے پہلے تو اس کو یثرب کہتے تھے، پھر وہ مدینہ النبی بنا، نبی کا شہر. آج ہم آہستہ آہستہ اس کو مدینہ یا مدینہ المنورہ کچھ اس طرح کہتے ہیں نا. نتیجہ کیا نکلا؟ قربانیاں ہوئیں. لیکن بات ہم کر رہے ہیں طائف کی. آپ میں سے ہر ایک نے یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر طائف پڑھا ہوگا. کہنے والوں نے کہا کہ طائف کے لوگوں نے ہٹ دھرمی دکھائی تو محروم رہ گئے. ادھر تھوڑا سا ادھر نا. طائف کے لوگوں نے ہٹ دھرمی دکھائی. یہ کہانی کسی سے چھپی ہوئی تو نہیں؟ ابھی مجھے ہماری ہوسٹ بھی کہہ رہی تھی کہ آپ وہ جگہ دیکھ لیجئے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے. آج وہاں مسجد بنی ہوئی ہے. اور وہ جگہیں جہاں پہ نبی کو تکلیف دی گئی، طائف وقت ایک نام نہیں، یہ سفر ہے پتھروں اور اذیتوں کا. یہ آنکھوں اور خون کی ایک داستان ہے. اور خون بھی کوئی عام خون نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی کا خون جو ان گلیوں میں نکلا کہ جوتے پیروں سے چپک گئے. یاد رکھیے گا کہ وقت گزر جاتا ہے اور تاریخ یاد رہ جاتی ہے. آپ پر میں تھوڑا سا جاننا چاہتے ہیں نبی کا سفر طائف. تو آئیے ذرا اس درد بھرے سفر کی داستان سنتے ہیں. اللہ کے نبی کے دل میں ایک ہرس تھی کہ لوگ اللہ سے جڑ جائیں. مکہ تو مکہ، اور جب آپ مکہ میں رہے اور جو تکلیفیں تھی اس کو پڑھنا ہے تو آپ مکی دور پڑھیے. اپنے بھی خفا مجھ سے بے گانے بھی ناخوش، کہ میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند. سب ناراض. جب تک آپ محمد بن عبداللہ تھے، جس کو کہتے ہیں آنکھوں کے تارے تھے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ آئیز ایپل آف دا آئی، اور جس دن وہ محمد رسول اللہ میں بدلے تو اپنے چچاؤں نے کہا کہ محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے زخم سہے نبی نے. آج ہم اپنوں کے نام پہ غلط کام بھی کر لیتے ہیں. اپنے نہ ناراض ہوں، اپنے نہ روٹیں، ان کی غلط باتوں کو بھی مان لیں گے. نبی نے یہ سب سہا، اور جب فیل ہوا کہ اب مکہ میں کچھ خیر نہیں رہ گئی، آپ نے یہ سوچا کہ طائف چلتے ہیں. دیکھیے اصل بات ہے جس بندے کو کام کرنا ہے نا وہ کبھی فارغ نہیں رہتا. وہ کہتے ہیں کہ انہی کو چھٹی نہ ملی جن کو سبق یاد تھا. فطرت سے سیکھیے. سورج آپ سے جب فارغ ہو جائے گا نا، کیونکہ آپ تھک جائیں گے، تو سورج یہاں سے نکل کر کہاں جائے گا؟ UAE میں چلا جائے گا. پیچھے بیکورڈ جاتا ہے نا، پاکستان سے 2 گھنٹے آپ پیچھے، یہاں سے اور UK میں جائے گا. UK سے ہوتا وہ جب وہ امریکہ پہنچے گا تو آپ کی رات ہو گئی ہوگی. آپ تھکتے ہیں، سورج نہیں تھکتا. آپ سو کے تھک جاتے ہیں، چاند نہیں تھکتا. یہ ادھر سے اٹھ کر دوسری جگہ جاتا ہے. بندہ مومن کی زندگی ایسی ہونی چاہیے، ادھر ڈوبے ادھر ابھرے، ادھر ڈوبے ادھر ابھرے. کیا آج آپ اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی یہ کیفیت اپنے دلوں میں پاتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات ہے میں آپ 2 کے علاوہ کسی کو نہیں جانتی، ادھر ان کو بھی بس اتنا ہی جانتی ہوں کہ یہ بہنیں ہیں اور بڑی اچھی سسٹرز ہیں. دیٹس اٹ. نہ مجھے اب تو یہاں آ کے پتہ چلا کہ یہاں پٹھان بھی ہیں، یہاں پہ ٹھٹھا کے، آپ ٹھٹھا سے ہیں، آپ لوگ پشاور سے ہیں، انڈیا سے ہیں، آپ بھی کراچی سے ہیں، کشمیر سے ہیں، لاہور سے، انڈیا سے، پیچھے کونے میں بنگلور سے. جی آپ
لاہور سے آپ؟ کراچی سے آپ؟ دیکھیں نا، مختلف لوگ ایک جگہ پہ جمع نا. میں تو نہیں جانتی، میں جو بات کرتی ہوں نا میں اوور آل امت مسلمہ کی حالت پہ کرتی ہوں. ڈونٹ ٹیک اینی تھنگ پرسنل. اور آپ چونکہ طائف میں رہتے ہیں تو اب آپ طائف والے ہو گئے، یہ بھی نہیں میں کہتی. یہاں سے آپ کے میاں کی ٹرانسفر ہوگی تو آپ خبر چلے جائیں گے. لیکن بینگ اے نیشن، اس وقت امت مسلمہ میں بقا کی کیفیت نہیں ہے. ہمارے نبی کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ کہ لوگ اللہ سے جڑیں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. آپ کا جینا مرنا اللہ کے لیے تھا. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. کیا آج 2 بلین، اس سال فگر 2 بلین کو ٹچ کر کے، یہ فگرز ہیں پوری دنیا کے، پوری دنیا میں اس وقت 2 بلین مسلمان ریکارڈ پہ ہیں، اور کوئی اور بھی ہوں گے تو ہوں گے. 2 بلین مسلمان آج ہم دنیا میں ہیں، اور ہماری سے نہیں ہے، ہماری عزت نہیں ہے، ہمارا مقام نہیں ہے. وہ آج سے 100 سال پیچھے چلے. علامہ اقبال نے کیا کہا تھا کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پہ، اور برق گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پہ. یہ ان کا نوح ہے کہ اللہ تو ساری رحمتیں غیروں پہ کر رہا ہے، غیر مسلموں پہ کر رہا ہے، اور مسلمانوں پہ تو ہمیشہ بجلی گری. اور فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو. شعر سنا ہوگا نا. آج بھی بدر والا ایمان آ جائے تو اسی مکہ مدینہ کے ارد گرد ہی تو فرشتے اترے تھے. بدر کا مقام آپ دیکھنے جاتے ہیں زیارتوں میں، خیبر کے قلعے آپ دیکھنے جاتے ہیں، حاجی اور عمار جو ہوتے ہیں ان کا بڑا دل کر رہا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ زیارتیں بھی کرا دیں. اور کچھ بھی نہ ہو تو پھر آپ ذرا سا محسوس تو کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے طائف گئے، آج ہماری گاڑی بہترین تھی، سب کچھ تھا، ہم راستے میں اپنی مرضی سے ایزی آئے کیونکہ ہم ٹائم لے کے نکلے تھے. ظہر بھی راستے میں پڑھ لی، جو بھی ہمارا دل کیا ہم نے راستے میں روکا، جہاں رکے جو بھی کیا. تو میرا خیال ہے کہ ہم تقریباً 2.5 گھنٹے میں، 2 سے کم گھنٹوں میں پہنچ بھی گئے. پھر ادھر ادھر دیکھتے رہے کہ چلے چلتے ہیں تو چلتے ہیں، وقت ہولے تو جائیں گے. اللہ کے نبی نے مکہ سے طائف کا سفر کتنے گھنٹوں میں طے کیا ہوگا؟ ہمیں سنیکس ہماری پسند کے مل جائیں، ہمیں ایک بات مانگے ہمیں 10 چیزیں ملنے کو تیار. موڈ بھی اچھا رہتا ہے جب کھاتے پیتے ہو. کون سے سنیکس تھے نبی کے ہاتھ میں؟ اور تنہا. اور میں ان پہاڑیوں کو دیکھ رہی تھی کہ اللہ کے نبی کے پاؤں میں چھالے تو بڑے ہوں گے، اور وہ جو جوتیاں تھی وہ اسکیچرز کی نہیں تھی، وہ جوتیاں چمڑے کی تھی، اور خون چھل گیا. اور جب وہ یہاں کے لوگوں نے آپ پہ پتھر مارے، اور وہ جو بڑے بڑے، آپ کیا سوچ کر آئے تھے ادھر کہ یہ ذرا سا دور علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، اور یہ جتنے مکہ کے بڑے سردار تھے نا ان کے آج کی زبان میں ریزورٹس تھے، ادھر ان کی عیش گاہیں تھی کہ سال میں کبھی جا کر ایک دفعہ طائف میں رہ لیں گے، جیسے آج بھی لوگ پہاڑی علاقوں میں جاتے ہیں. آپ نے سوچا کہ پیسے والے لوگ ہیں، سردار ٹائپ لوگ ہیں تو کھلے دل کے ہوں گے، لیکن نہیں، انہوں نے تو وہ کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی پیاری بیوی عائشہ نے پوچھا کبھی احد سے بھی زیادہ کوئی بوجھل دن آپ کی زندگی میں آیا؟ کہ عائشہ آیا تھا، اور وہ یہ طائف کا سفر تھا. آپ کے پیچھے شہر کے اوباش لڑکوں کو لگا دیا، پتھر مروائے، اور وہ اداس نام کے ایک غلام نے آپ کو جب انگور پیش کیے، کسی کو ترس آ گیا کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے بھوکا پیاسا بندہ آیا ہے، جو ان کو انگور دو. تو آپ نے جب کہا نا بسم اللہ، کہنا بسم اللہ پڑھ رہے ہو؟ آپ کون؟ کہا میں نینوا سے ہوں. اچھا میرے بھائی یونس کی بستی نینوا سے؟ جی. آپ جانتے کون؟ ارے میں تو انہی کا بھائی ہوں. اس نے کہا چلے جائیں ادھر سے، جہاں کے لوگ نہیں اس قابل. اور اللہ کے نبی اتنا سفر طے کر کے دکھ کے ساتھ وہاں بیٹھے ہیں، اور اس وقت اللہ نے یہ جو آج طائف کے ارد گرد خوبصورت پہاڑ ہمیں لگتے ہیں نا، یہ اگر آج اپنی جگہ پہ قائم ہے نا تو یہ میرے نبی کا صبر ہے. اللہ نے ان کی یہ بات جو جبرائیل یا فرشتے کس کے بھی ذریعے ہوئی، اس کو اس وقت چھوڑ دیجئے کہ اگر آپ اجازت دیں تو پوری وادی کو اس پہاڑوں کے ساتھ بیچ میں مسل دیں. کبھی نہیں. کیا پتہ ان کی نسلوں میں کوئی ایسا آ جائے کہ جو اسلام پہ ہو. اور آپ کو پتہ کہ اسی جگہ سے محمد بن قاسم اٹھے تھے، ینگ بچہ، اور جا کر آپ کا سندھ آزاد کروایا انہوں نے. کیوں؟
یہ نبی کا صبر تھا. اور جب لوگوں نے بہت ستایا تو پھر نبی کی لبوں پہ جو دعا تھی جس کو آج دعائے مستضعفین کہتے ہیں، کئی روایتوں سے ہے، کچھ الفاظ کے فرق میں، کہیں ضعیف روایت بھی ہے کہیں ٹھیک بھی ہے، لیکن ہر ایک نے اس کو پیش کیا. رحیق و مختوم میں موجود، دارالاسلام کی بکس میں موجود، اور ہم نے اس پہ پورے لیکچرز کیے ہوئے ہیں. دعائے طائف کے نام پہ ایک چھوٹا سا کلپ 10 منٹ کا بھی آپ کو یوٹیوب پہ ملے گا، نور القرآن ٹی وی پہ، کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، اے اللہ میں اپنی طاقت کی ناتوانی وقلت حیلتی اور اپنی قوت عمل کی کمی وحوانی علی الناس اور لوگوں کی نظروں میں یا لوگوں کی نگاہوں میں اپنی بے بسی کا شکوہ تیری بارگاہ میں کرتا ہوں. یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین، اے ارحم الراحمین تو کمزوروں کا رب ہے. وانت ربی، اور تو میرا بھی رب ہے. الی من تکلنی، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا؟ الی بعید، بیگانے کے، غیر بعید بہت سے نا، کسی بعید کے، کسی غیر کے، یا تجہمنی کہ جو میرے ساتھ جہالت برتے گا، یعنی ایسے بعید کے حوالے کر رہا ہے جو ترش روی سے میرے ساتھ پیش آئے. ام الی عدو ملکتہ امری، یا پھر کیا کسی دشمن کو تو نے میری قسمت کا مالک بنا دیا، یعنی میرے اوپر تو نے دشمنوں کو مسلط کر دیا، کسی غیر کے ہاتھ میں مجھے دے دیا. اچھا کوئی بات نہیں، علم یکن بک علی غضب فلا ابالی، پھر بھی اگر تو مجھ پہ ناراض نہیں ہے تو مجھے ان تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں، یعنی میں ان ساری تکلیفوں کو بھی برداشت کر رہا ہوں اگر یہ تیری ناراضگی کی علامت نہیں ہے، تیری رضا کی علامت ہے. لیکن ولیکن عافیتک ہی اوسع لی، پھر بھی تیری طرف سے عافیت اور سلامتی میرے لیے زیادہ دلکش ہے، یعنی میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں. اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات، میں پناہ مانگتا ہوں تیری ذات کے نور کے ساتھ جس سے تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا ایک نام ہے نور. اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ، اور تیرے ہی نام کے ساتھ دنیا اور آخرت کے کام سنور جاتے ہیں. من ان تنزل بی غضبک، کہ تو نازل کرے اپنا غضب مجھ پر، او یحل علی سخطک، اور تو اتارے مجھ پر اپنی ناراضگی. لکل اتبا حتی ترضا، میں تیری رضا طلب کرتا رہوں گا یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے. ولا حول ولا قوت الا بک، تیری ذات کے سوا نہ میرے پاس کوئی طاقت ہے اور نہ قوت ہے. یہ جو الفاظ آپ کو ملے یہ سیر النبوہ ابن کثیر کی جو کتاب ہے اس کی جلد 2 میں آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ کو اس ساری دعا کو پڑھ کر کیا لگا؟ میں ہمیشہ اس دعا کو پیش کرتے ہوئے کہتی ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کپڑے کو نچوڑیں تو اس میں سے پانی نکلے، یا آپ کوئی بھی جوس یا شربت نکالتے ہیں کچھ کریں نا، اس دعا کو نچوڑیں تو اس میں سے خون ٹپکتا ہے. واحد دعا جس میں اللہ نے نبی نے شکوہ اور شکایت کی. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، سورۃ یوسف میں آتا ہے نا، حضرت یعقوب نے کیا کہا تھا، اللہ میں اپنا شکوہ شکایت صرف تجھ سے کرتا ہوں. یہ وہ دعا ہے جس کو کہتے ہیں کہ اس دعا نے اوپر جا کے آسمانوں پہ کوہرام مچا دیا تھا. فرشتہ آ کے کہہ رہا اللہ کے نبی آپ حکم دیجئے یہ کر دیں وہ کر دے گا. نہیں مجھے کوئی اتنی جلدی نہیں ہے. ہمیں اس دعا سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر طائف اپنے محاسبہ نفس کی دعوت دیتا ہے. آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ قربانی کی سطح پہ یا خود سازی کی سطح پہ؟ صحابہ کے اور ہمارے بیچ میں جو ایک بڑا فرق ہے نا، ایک پارے کا تھیم دیا آپ کو DQ23 میں، اور وہ تھیم کیا تھا کہ صحابہ تاریخ ساز تھے، ہم خود ساز ہیں. وہ تاریخ بنا کر گئے، ہم خود کو بنا رہے ہیں. انہوں نے اسلام کی عمارت کے اندر رنگ بھرا، ہم اپنی زندگیوں سے ابھی تک فارغ نہیں ہوئے. مجھے بتائیے اپنی اپنی عمریں ہم سوچیں، 20 25 30 35 40 50 60 شاید 70 کا ہو کوئی. آج تک میرے غم کیا ہیں، میرے ہم کیا ہیں، میری خوشیاں کیا ہیں،
میری بھاگ دوڑ کیا ہے، میرے جینے کا مقصد کیا ہے، میرے میاں کے جینے کا مقصد کیا ہے. آج امت مسلمہ 2 بلین میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی لیے جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، ہم تو بس اللہ آپ کے لیے جی رہے ہیں. یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں، دیکھیے حرم میں 10 لاکھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کیا نماز سے جو انرجی ملی وہ کدھر ہے؟ آپ نے ابھی ماشاءاللہ 20 پڑھی یا 8 پڑھی، تراویحیں پڑھی، اس سے انرجی ملی ہوگی نا، کدھر ہے وہ انرجی؟ ہم کہتے ہیں یہ کیا ہوتی ہے. مثال دے دیتی ہوں، چلیے گاڑی میں پیٹرول ڈالتے ہیں، کیوں؟ کیا مقصد گاڑی میں پیٹرول ڈالنا ہے؟ نہیں، گاڑی کو چلانا ہے. چلانے کے لیے پیٹرول کی ضرورت پڑتی ہے، تو پیٹرول ڈالیں گے تو آپ چل پڑیں گے، گاڑی چل پڑے گی. جہاں پیٹرول ختم ہوا گاڑی جھٹکے دے گی، پھر رک جائے گی. یہ جہاں پر میں دن میں 5 بار نمازیں پڑھتے ہیں نا، یہ ایمان کا پیٹرول ڈالتے ہیں. آپ اللہ کے سامنے ایسے کھڑے ہو گئے، قل هو اللہ احد پڑھ رہے ہیں، آپ اتحیات للہ کر رہے ہیں، آپ سجدوں میں رکوع میں دعائیں مانگ رہے ہیں. یہ کوئی کھیل ہے؟ بندہ مومن دن میں 5 بار ایک پیٹرول پمپ، ایک گیس اسٹیشن پہ کھڑے اس شخص کی طرح جو اپنی گاڑی کو بھرتا ہے، اور جو ہی گاڑی بھرتی ہے بھاگنا شروع ہو جاتا ہے. ادھر گئے ادھر گئے. جتنی گاڑی چلائیں گے اتنا پیٹرول زیادہ چاہیے ہوگا، جو کم چلائے گا اس کا کم ہوگا. صحابہ ساری رات قرآن پڑھتے تھے، ان کا وہ نہیں تھکتے تھے. ہم ایک صفحہ پڑھ لیں تو ہمیں نیند آنے لگتی ہے. کسی نے کہا کہ اب سمجھ آ گیا کہ کیسے. جب کسی کو فیس بک پہ وانڈر بلائنڈلی 3-4 گھنٹے گزرنے کا پتہ نہیں لگتا، جو یوٹیوب پہ اسکرول کرتے کرتے پتہ نہیں کدھر چلا جاتا ہے، اس کو نہیں پتہ چلتا، تو صحابہ کو بھی قرآن کا نہیں پتہ چلتا تھا. آج سوشل میڈیا ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں دیا، اور آج ہم حج اور عمرے کے دوران بھی سب سے زیادہ جس چیز کے کانشیس ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کانشیس نہیں ہے، وہ سیلف کانشیس ہے. یہ سیلفی کلچر کیا ہے؟ حرم کی حد میں کھڑے آپ اپنی سیلفیاں بنا رہے ہیں، حرم آپ کے پیچھے اور آپ تاکہ آپ کے اور حرم دونوں کی تصویر آ جائے. کس کو کس کی فکر پڑی ہے؟ میں تو اس وقت اتنی بے حسی دیکھتی ہوں امت مسلمہ پہ کہ وہ کہتے ہیں نا کہ تیرے یہ سجدے تجھے کہیں کافر نہ بنا دے، کہ تو جھکتا کہیں اور ہے اور من تیرا کہیں اور ہے. حرم میں آ کے بھی اب ہمیں روحانیت نہیں ملتی. ایک پکچر چند سالوں پہلے چند دن پچھلے، یہ میرے ابھی کراچی میں تھی، تو ایک پکچر کس نے بھیجی، تو ایسے نا جیسے ہم نے بچپن سے تصویریں دیکھی ہوئی ہیں کہ بڑے لوگ ایسے ہاتھ اٹھا کے نا ایسے دعا کرتے ہیں. تو وہ انہوں نے پکچر بھیجی ہوئی تھی، اور آپ کے ادھر سعودی عرب سے جو حکام اعلیٰ ہیں، یعنی مذہبی جماعت، یعنی وزارت مذہبی امور، ان کی طرف سے وہ پکچر تھی کہ پہلے حرم کے ارد گرد لوگ یوں ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگتے تھے، اب یوں ہاتھ اٹھا کے اپنی سیلفیاں بناتے ہیں. اور اس کی دوسری پکچر کے اندر ہاتھوں میں کیمرے تھے. یہاں بھی اللہ نہ ملا تو کدھر ملے گا؟ اگر یہ شہر ملک بدل گئے تو ہم کدھر جائیں گے؟ ہم تو باہر کی دنیا سے آئے ہیں. آپ میں جن کو نہیں پتا، میں آپ کو بتا دوں کہ میں ادھر ٹرانزٹ میں ہوں. چند دن بعد اس ملک سے ہم دوسرے ملک میں جا چکے ہوں گے انشاءاللہ. دنیا کا چپا چپا کونا کونا، جس کو محاورتاً کہتے ہیں، گھوم کے پھر کے دیکھ لیا، اللہ نے دکھا دیا. مجھے تو اتنا پتا ہے کہ یہ جگہ ہمارے ایسٹس ہیں، یہ ہمارا میکہ ہے. لوگ کہتے ہیں مکہ، میں کہتی ہوں یہ ہمارا میکہ ہے. ماں کا گھر ماں کے ساتھ ہوتا ہے نا، اللہ کا گھر اللہ کی ذات، اللہ کے تعارف کے ساتھ ہے. اگر ادھر ہم سر اٹھا کر جیتے ہیں اور کہتے ہیں وہاں اتنا سکون، وہاں اتنی اچھی، وہاں اتنا مزہ، ٹینشن فری زون، آمینم اور کیا کچھ، لیکن اگر ادھر بھی وہی دنیا 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 آ گئی تو مجھے بتائیے کہ پھر ہم آگے کدھر جائیں گے؟ جو کچھ دوسرے کریں اس کو چھوڑ دیجیے، مجھے آپ کو ضرورت نہیں. نہیں، ہمیں کسی پہ تنقید کرنے کی ضرورت نہیں، نہ حکومت پہ، نہ مذہب کے امور پہ، نہ کسی پہ. لک ڈاؤن، اپنے اندر دیکھیے، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. ہم خود اپنے نفس کی شرارتوں کا شکار ہیں. ہمارا دل دماغ کہیں اور ہے. ہمارا دشمن شیطان بھی نہیں رہا، میں آپ کو سچ کہہ رہی ہوں، نفس ہے ہمارا. نفس شیطان ہمارا نفس ہے. آج ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے اپنے نفس کے اندر جا کے جھانکنے کا. آئیے ذرا چند باتیں نفس سے متعلق آپ کے ساتھ گو تھرو کراؤں. آپ دیکھیے کہ انسان کے اندر 3 قسم کے نفس ہیں، یعنی کہہ لیجئے کہ 3 نفوس قرآن میں آتے ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. نفس امارہ کیا ہے؟ وما وری نفس ان نفس لامارۃ بالسوء، 13ویں پارے کی پہلی آیت ہے، اور سورہ یوسف کی غالباً 52 یا 3 ہے، 53 آیت ہوگی.
کہ میں اپنے نفس کو بے گناہ نہیں ثابت کرتا، بلکہ کیونکہ یہ کیا ہے جی 53 آیت ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم، میں کچھ اپنے نفس کی برات یعنی بے گناہی ثابت نہیں کرتا، نفس تو بدی پر ہی اکساتا ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب غفور اور رحیم ہے۔ کیا پتا چلا کہ نفس جو ہے نا ہمارا برائی پہ ابھارتا ہے، شر کی جانب مائل کرتا ہے اور شہوات کی جانب کھینچتا ہے۔ طبیعتاً نفس بندے کو غلط چیزوں پہ لے کے آتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ نفس کی ایک اصل شکل ہے، غلط کام، آئیڈیا، یہ کریں، یہ دیکھیں، یہ سنیں، یہ پہن لوں، یہ کر لوں، یعنی بیٹھے بیٹھے جب آپ کے دماغ میں کوئی برائی کا ارادہ بنے نا تو سمجھ لیں کہ آپ کا نفس ہمارا، اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، اور اس موضوع پہ ہمارے بہت سے لیکچر ہیں، بلکہ آپ میں سے نئے لوگوں کو کہوں کہ دورہ قرآن 10 DQ20 آپ کو آن لائن پہ بھی ملے گا انشاءاللہ، اس کا تھیم ہی تزکیہ نفس تھا۔ پھر ہم نے رمضان دورہ قرآن 19 دورہ قرآن 18 کے 19 جو خوشاب سے کیا تھا نا، اس کے بعد 3 دن میں ہم نے ایک کورس کیا تھا نفس پہ، ایک دن نفس امارہ پہ بات، ایک دن نفس لوامہ پہ، اور ایک دن نفس مطمئنہ، یہ بھی آپ کو یوٹیوب پہ ملے گا، 2019 کی آڈیوز کو سرچ کر لیں۔ صرف اس وقت آپ کو فیلر دینا ہے کہ اپنے اس نفس سے ڈریے، یہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے گا کل۔ پھر جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو اس کے بعد ایک دوسرا نفس ابھرتا ہے، اس کو قرآن نے نفس لوامہ کہا، جو انسان کو اندر سے ٹوکتا ہے، ملامت کرتا ہے۔ اللہ نے اس نفس کی قسم قرآن میں کہاں کھائی؟ سورۃ قیامت کی شروع کیا یار، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نہیں نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ یہ کیا ہے؟ چوکی دار۔ پہلے دور میں ابا جی ہوتے تھے نا، نانا جی ہوتے تھے، دادا ابو ہوتے تھے، سسر صاحب ہوتے تھے نا، وہ ٹوکتے تھے لڑکیوں کو، سیدھے ہو کے بیٹھو، صحیح کپڑے پہنو، یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ جو بڑوں کا کردار اب نہیں رہا، اب وہ بڑے ہی بھی نہیں رہے، آج وہ بچے وہ نہیں ہے نا، معاف کیجیے گا، تو آج وہ بڑے بھی بڑے نہیں، آج کا باپ کوئی باپ لگتا، آج کے شوہر میں وہ مروبیت ہے، آج کی ماں کے اندر وہ روب ہے جو آپ کی اپنی ماؤں دادیوں نانیوں کا تھا، کھور کے بچی کو دیکھتی تھی بچی کی جان نکل جاتی تھی، کیسی وہ چھانٹ چھانٹ کے پالتی تھی اور تربیت کی چکیوں میں سے گزار کے بچیوں کو بھیجتی تھی، گھر بس جاتے تھے۔ آج یہ ہر دوسرا گھر کیوں ٹوٹ رہا ہے؟ اتنے کچے گھر ہیں آج، فریجل، کہتے ہیں کرسٹل مہنگا ہوتا ہے لیکن مضبوط ہوتا ہے، لیکن ٹوٹ جائے تو کرچی کرچی ہوتا ہے۔ آج ہر دوسری شادی ٹوٹ رہی ہے، یہ میں اپنا مشاہدہ کر رہی ہوں، آپ کے اس ملک میں تو مجھے پتہ سکون ہی سکون ہے انشاءاللہ۔ باہر کی وہ چمکتی چیزیں، اور ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، لاکھوں ڈالر لگا کے ماں باپ ابھی شادی کر کے فارغ نہیں ہوئے ہوتے اور بچی گھر آ جاتی ہے، 80% یہ ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تربیت وہ نہیں ہے، نفس امارہ غالب ہے، خواہشیں، مرضی، میری مرضی، میں بڑی، میں پڑھ لکھ گئی، میں ایسی، میرا باپ اتنا بڑا، میرا فلاں، گھر نہیں بستے، نہیں، فصلی لربک وانحر، یہ قربانی دن میں 4-10 دفعہ کرنی پڑتی ہے۔ کسی نے عربی کی ایک بڑی پیاری کہاوت میرے ساتھ شیئر کی کہ البیوت قائمۃ علی صبر نساء، گھر عورتوں کے صبر پہ قائم رہتے ہیں، جس بچی میں صبر نہیں وہ کیا کرے گی؟ اور بچے میں بھی نہیں، اب چونکہ بچیاں ہی ہیں تو میں تو بچی کی بات ہی کروں گی نا، بات دونوں طرف ہے، لیکن جو ہی آپ غلط کام کرتے ہیں نا آپ کے اندر سے ایک ٹوک پڑتی ہے، یہ کیا کیا ہے؟ اور یاد رکھیے ساری دنیا آپ کو اچھا کہہ سکتی ہے، لیکن بلل انسان ولا نفسہ بصیرا ولو القی معاذیرا، بندہ اپنے نفس کو خود جانتا ہے، دوسروں کے سامنے آپ اچھے نہا دھو کے بیٹھتے ہیں، آپ کے اپنے گناہ کو خود دکھ رہے ہوتے ہیں، تو نفس لوامہ ٹوکتا ہے۔ اب اگر بندہ نفس لوامہ کی روک ٹوک کو برداشت کر کے اپنی اصلاح کر لے تو تیسرا نفس، جس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں، یہ رب کی اطاعت اور فرما برداری اور عبادت پہ مطمئن نفس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، ایمان اور عقائد کے باب میں بھی اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور صحابہ کرام کے نفوس مطمئنہ تھے، اسی لیے پھر ان کی
زندگی میں اللہ نے ان کو کہہ دیا تھا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. ایک جگہ تھا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، سورہ بینہ میں آتا ہے. تو یہ نفس کہاں ہے قرآن میں؟ سورۃ فجر کی آخری 3 آیتیں 27 سے 30. موت کا وقت ہوگا. اللہ قسم کھا کر جو بات سورہ فجر کے شروع میں کہتے ہیں والفجر ولیال نشر، اس میں کیا آتا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے. شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں. یہ ہے کامیاب لوگ. پورا مہینہ اس آیت پہ بات ہوئی ہے. فلائر سے لے کر ہر ڈاکیومنٹ پہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ لکھا ہوتا تھا. اور یہ آج نہیں ہے. اس کی وجہ سے ڈپریشن ہے ہماری یوتھ میں. نسلیں پریشان ہیں، اسٹریسڈ آؤٹ ہیں، گھروں میں خوشی نہیں ہے. گھر بڑے، حوصلے چھوٹے، شارٹ ٹیمپر بٹ لانگ بلڈنگز. پیسہ ہے، لائف ہے، لگژریس لائف ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پیس اینڈ پراسپیرٹی کٹھی نہیں ہے. جن کے پاس پیسہ اتنا ہے کہ گھر کا باہر تک بھرا پڑا ہے، لیکن انہی میں ڈپریشن ہے. جس ملک سے اللہ نے مجھے بھیجا آپ کے پاس، وہاں دنیا کی ہر نعمت ہے. ٹاپ موسٹ کنٹریز میں سے ہر سال ناروے ایک ہوتا ہے، یا نمبر 1 یا 2. سوئٹزرلینڈ اور اس کی ٹائی پڑی رہتی ہے کہ دنیا میں لائف سٹائل، خوبصورتی، صفائی، اسٹینڈرڈ آف لیونگ کے ناطے سے دی بیسٹ کنٹری. اور دوسری طرف ڈپریشن اور اینگزائٹی کو کہتے ہیں، وہاں بھرا پڑا ہے. سردیوں میں آدھے سے زیادہ لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اندر سے نفس مطمئنہ نہیں ہے. آپ اندر سے خوش ہوتے ہیں نا، آپ کا چہرہ بتاتا ہے، کھلے ہوتے ہیں. آپ کبھی بیمار نہیں لگیں گے، آپ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، آپ کبھی پریشان نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کے اندر ہر دن خوشی ہے. آپ کے اندر اتنا اطمینان ہے، اپنی ذات کے ساتھ خوش ہیں. آپ انسانوں کو نفع دینا شروع کر دیں، آپ کبھی پریشان نہیں ہوں گے. آپ کہیں گے غم کیا ہوتا ہے؟ یہ کرونا کیا؟ اور یقین کریں گے جو بھی کرونا کی بات شروع میں کی ہے نا، ان 2 سالوں میں تقریباً 2 سال تھے، ریکارڈ کام ہوا. آپ اگر نور القرآن چینل سے پرانے بھی واقف ہیں یا یوٹیوب پہ آپ ہسٹری دیکھ لیجئے، ہم نے گھروں میں بیٹھ کر ان 2 سالوں میں اس سے کئی گنا کام کر لیا جو اس سے پیچھے 5-6 سالوں میں نہیں ہوا تھا. جس کو کام کرنا ہے اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو لوگوں نے جیل میں ڈال دیا تھا. آخری وقت زندگی کا جیل میں گزرا. یہ اپنی کتابیں بڑی بڑی جیل میں لکھی اور کیا کہتے تھے؟ ان جنتی معیش، میری جنت میرے ساتھ ہے، لے دو. میرے دشمنوں نے مجھے جیل میں ڈال کے میرے پہ رحم کر دیا. یہاں تو میں روز صبح شام اپنے رب سے بات کرتا ہوں، باہر نکلے تو بڑی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں. تو جن کو کام کرنا ہے ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہے. اور آپ کے ہائے نہیں میں نہیں کر سکتی، میں بزی بڑی ہوں. کب تک؟ ہاؤ لانگ؟ ہم آج 2023 کے اندر آج زمین کے اوپر ہیں، کب نیچے چلے جائیں گے؟ ابھی دیکھیے ہر حرم کے نماز میں 3-4 جنازے جا رہے ہیں، اور یہ تو صرف مکہ کے شاید لوگ ہوتے ہیں، پورے سعودیہ میں، پوری دنیا میں. اور ہر روز ہمارے اپنے کتنے چلے گئے. آخر ہماری اگلی دیواریں ٹوٹ گئی ہیں نا، تو اگلی باری تو ہماری ہے. ہم سے پہلی جنریشن کے لوگ گئے نا، ہماری بہنیں چلی گئی، ہمارے بھائی چلے گئے، ہمارے ماں باپ چلے گئے، بڑے سے بڑے. تو پیچھے کون رہ گیا؟ یہاں تو خیر کوئی فرق نہیں، آنے میں تو ترتیب ہے کہ باپ سے بیٹا، بیٹے سے پوتا یا پوتے سے وہ، لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. تو پتہ کیا چلا کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، آزمائش کی جگہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہر روز رات کو سورۃ ملک پڑھنے کی دعوت دیتے ہیں. اس میں کیا آتا ہے؟ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے موت اور حیات کا یہ نظام کیوں پیدا کیا؟ تاکہ وہ دیکھے تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے. تو یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور اس لیے انسان کے اندر یہ تینوں کیفیات ودیت کی گئی. کبھی ہمارا نفس ہمارا بن جاتا ہے،
کبھی نفس لوامہ بنتا ہے، کبھی نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. کرنا کیا؟ نفس امارہ سب سے پہلے آپ کو مجھے برائیوں پہ آمادہ کرتا ہے. برا کام کرو 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 کرو. ناجائز شہوات میں مبتلا کرتا ہے. نفسانی خواہشات کی تکمیل کا تقاضا کرتا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں غلط کرو، یہ نہیں کرو، وہ کرو، یہ ہے وہ ہے یہ ہے. اور آج تو جو حد ختم ہو گئی ہے اس کا تو میں یہاں تذکرہ بھی نہ کروں. اب وہ نہیں رہے گی بے دینی کہ نماز نہیں پڑھتے بچے. اور آج کی بے دینی یہ نہیں ہے کہ وہ لڑکا کہتا ہے میں نے اسی لڑکی سے شادی کرنی ہے. اس وقت آپ کی میری نسلوں کے اوپر جو فتنے ہیں نا وہ جنس پرستی کے ہیں، اور ان کے نام جو بھی لوگوں نے رکھ دیے کر دیے. آپ تو بڑے سیکیور ہیں، بیٹھے رہیے انہی جگہوں پہ. ذرا باہر کی دنیا میں جھانک کے تو دیکھیں. گھروں سے بچوں کو لے جائیں گے آپ کے بچوں کو وہ جانور بنا رہے ہیں. جینڈر ڈسکریمنیشن ختم کرو. خود ہی بلو اور پنک شروع کیا، خود ہی ختم کرو. تھک گئے نا؟ پہلے آؤٹ آف ویڈ لاک تعلق رکھا، کچھ دن میں تھک گئے. پھر لڑکے لڑکے کا تعلق کیا، وہ بھی تھک گئے. پھر لڑکی لڑکی کا کر کے جانوروں تک پڑ گئے، اور اب تو بس خد ہی ختم ہو گئی. آپ کا بچہ چوز کرے گا کہ وہ بیٹا ہے کہ بیٹی، اور اس کے لیے آپ کو اس کے 7-8 سال کا ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا. آپ اپنے بچے کو اسکول میں داخل کریں گے نا تو فارم پہ بچہ بولے گا کہ میں آئی ایم اے بوائے اور گرل. یہ قانون پاس ہو چکے ہیں. میں ان باتوں میں نہیں آتی، چھوڑ دیں ان کو بھی. ہم پہلے اس کے اسباب تو دیکھیں. آج ہم نے اپنے نفس امارہ کے تھرو ناجائز شہوانی خواہشات کو پورا کیا. نفس لوامہ ملامت کرتا ہے، خوف الہی پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا احساس دلاتا ہے ہمیں. جب بندہ مومن نفس امارہ کے تقاضوں کو کچل کر برائیوں سے اجتناب کر لے اور خود کو اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار بنا لے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو عبادت میں سکون دیتا ہے، اطاعت میں سکون ملتا ہے. آج بچے بڑے بڑے ہوٹلوں میں سے ہو کے چلے جاتے ہیں، حرم میں نہیں آتے. کسی بچے کو جو یہاں سے ہو کے گیا عمرہ کر کے پوچھا بیٹا وٹ ڈڈ یو لائک دا موسٹ، اس نے اب نام لیا اس ہوٹل کا، میں نہیں لیتی، 5 اسٹار ہوٹل تھا. اس نے کہا دیٹ ہوٹل دیر فوڈ واز آسم، دیر لانچز ور سو بیوٹیفل. آپ کے بچے اگر دنیا کی چیزوں میں اس طرح کھو گئے، حرم میں آ کے بھی نماز نہیں پڑھتے. وہ کہتے ہیں مسجد یہ میں ہوٹل کی مسجد میں پڑھ لوں گا، یہ بھی تو حرم ہے، کلو مکہ حرم کلو حرم، ایسی حدیثیں بھی یاد ہے ہمیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ نفس کو اطمینان کیسے ہوگا؟ اللہ کی یاد سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سورہ رات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دلوں کو سکون اطمینان ملتا ہے اللہ کی یاد میں. اب دیکھیے معدے میں کھانا جاتا ہے تو معدے کو سکون ملتا ہے، لنگس میں آکسیجن جاتی ہے تو سکون ملتا ہے. اگر ذرا سا آکسیجن روک دیں تو آپ دیکھیے اچھو لگ جاتا ہے. دل کے اندر اللہ کی یاد ہے. ایسے ہی لوگ مطمئن ہوں گے. اور انسان کے نفس میں شر اور خیر دونوں اللہ نے ڈال دیا. کامیابی کیا ہے کہ اپنے اندر کے خیر کو ابھارا جائے، جو اجاگر کیا جائے، اور شر کو کچلا جائے، اور اپنے نفس کا تزکیہ کیا جائے، گناہوں کی آلودگی سے اس کو پاک کیا جائے. آپ دیکھیے روز کپڑے بدلتے ہیں نا، صاف ستھرے کپڑے ہوتے ہیں. ذرا باہر چلے جائیں، دھوپ میں جائیں، مٹی میں، بعد میں گندے ہوتے ہیں. پھر آپ نہائیں گے، دھوئیں گے، صاف کپڑے پہنیں گے، آپ صاف ہو جائیں گے. ایگزیکٹلی یہی آپ کو اپنے نفس سے کرنا ہے. ہمارے نفس وہ نہیں ہے کہ ہمارا گناہ پہ دل نہ آئے، نہ ہمارے بچوں کے، نہ ہمارے شوہروں کے. کرنا کیا؟ سورۃ شمس کی آیات 7-10 میں کیا آتا ہے؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی. یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا جس نے اس کو دبا دیا. کیا پتا چلا؟ اس نفس کو دبائیے. جیسے بچے کی ہر بات مانے تو بگڑ نہیں جاتے، نفس کی ہر بات مانے تو بگڑ جاتے ہیں. عربی کہاوت ہے کہ نفس دودھ پیتے بچے کی طرح. اگر ماں اپنے دودھ پیتے بچے کا دودھ چھڑانا چاہے گی نا تو کیا کرے گی؟ ایک دم چھڑا دے گی. ایک دن روئے گا، دوسرے دن روئے گا، پھر بوٹل کا دودھ دے گی، یہ کرے گی، تیسرے دن ٹھیک ہوگا. اور ادھر وہ بچے کا دودھ چھڑائے، وہ پھر روئے، وہ پھر اس کو دودھ اپنا دینے لگ جائے، پھر کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. ہم گناہوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں، لیو اٹ.
اسلام کا ایک مزاج یاد رکھیے، اور صحابہ سے بھی ہمیں یہ چیز ہم نے اس میں قرآن میں بھی ہم نے اس پہ ڈیٹیل سے بات کی ہے کہ اسلام گناہوں اور نیکیوں کو کیسے لے کے چلتا ہے. آپ کو گناہ چھوڑنا نا فوراً چھوڑیے، ایگزیکٹلی کٹ اٹ ڈاؤن. نیکیاں اڈاپٹ کرنے میں گریجویلٹی، آہستہ آہستہ. اسلام نے بھی اسی ترتیب سے احکامات دیے. تو محاسبہ نفس بہت اہم ہے. اس کی ضرورت کو اور اس کی اہمیت کو اگر ہم سمجھ جائیں تو جتنی ہمیں اپنے گھر کی صفائی کی فکر ہے، اپنے کپڑوں کی صفائی کی فکر ہے، اتنا اس نفس کو صاف رکھنے کی بھی فکر ہے. جھوٹ بولنے والے، غلط چیزیں دیکھنے والے، غلط باتیں سننے والے گندے ہو جاتے ہیں. اگر ہم اپنے اور اپنی اولادوں اور اپنے نفسوں، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. آج کے بچے بہت سمجھدار ہیں. جو بچہ آپ کو 6 سال کا بیبی لگ رہا ہے نا، آپ کو وہ 6 کا نہیں، اس میں 4 سال ایڈ کر کے اس کو 10 سال کا سمجھیے. آپ کا 10 سال کا بچہ، آپ اس کو 15 سال کا سوچیے. اور جو وہ 15 اور 18 سال کا وہ میرا بیبی ہے، آپ اس کو 20-25 سال کا بچہ سمجھیے. بیٹھ کر بات کیجیے کہ آؤ بچوں ہم اپنی اصلاح کریں. نفس کی کیفیت کا جائزہ لیں گے تو اس کے تزکیے کی فکر دامنگیر ہوگی. نفس کو برائیوں سے پاک صاف کریں گے، پھر نفس خیر کا خوگر بنے گا. یعنی جو ٹیسٹ ڈیولپ کر لیں. آپ دیکھیے کہ جب کبھی کسی نے شروع میں چائے پی ہوگی تو اس کو اچھی تو نہیں لگی ہوگی، کڑوی چیز، لیکن آہستہ آہستہ عادی ہو گئے. جو سگریٹ پیتے ہیں، سچ بتائے سگریٹ میں کوئی خوبی ہے؟ پہلا سگریٹ کا کش کبھی کسی دوست نے دلا دیا ہوگا نا اسکول کالج میں تو گوتا لگ گیا ہوگا، اچھو لگ گیا ہوگا. ہاں آپ پوچھئے، کہتے ہیں اس کے بغیر، یعنی روزہ کھولے بندہ سگریٹ سے، اور پوچھے کیا سگریٹ سے روزہ کھل سکتا؟ تو یہ کیا ہے؟ آہستہ آہستہ آپ نے اپنے آپ کو برا کر دیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی پیاری بات سورۃ نازعات کی آیت 41-45 میں کہتے ہیں، 40 سے 41 میں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی. اس وقت ماؤں اور باپوں اور ہم سب شوہر بیوی اپنی فیملی کو لیجیے، فیملی بونڈ کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. ایک چیز جو بڑی تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے، وہ آپ سب بھی اس کی تصدیق کر دیں یا تکذیب کر دیں، میں تو آپ کو اپنی آبزرویشن پیش کرتی ہوں کہ ہمارے گھروں میں ہمارے بیچ میں دوریاں آ رہی ہیں. ہم ایک گھر میں ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ہر ایک کے ہاتھ میں اپنا فون ہوتا ہے. گھر کیا ہوگا؟ وہ نیٹ کیفے ہو گیا. نیٹ فلکس پہ آپ ساری دنیا سے جو چیزیں دیکھیں کریں. آپ کو نہیں پتا گھر میں کہ ماں بیمار ہے یا بیوی کو کوئی ضرورت ہے آپ کی. گھر رہتے ہوئے آپ کو نہیں پتا کہ کمرے میں دوسرے میں بچہ آ کے سو چکا ہے یا وہ اپنے دوست کے گھر ہے اور اس کے فیس بک اور چٹ چیٹ اور کٹ کیٹ اور فلاں اسنیپ چیٹ والوں کو پتا ہوتا ہے کہ وہ تو فلاں پہاڑی کے اوپر ایک لڑکی کیسا گلچھڑے اڑا رہا ہے. اس وقت میں پریکٹیکل بات کروں گی. میں بڑی سادی سی بات کرتی ہوں، مجھے کوئی مشکل باتیں نہیں کرنی آتی. آپ اتنی دور سے آئے، ہمیں بھی اللہ لے آیا، میں آپ کو کیا دے کے بھیجوں؟ صرف وہ باتیں جو آپ کو پہلے ہی پتا ہے؟ نہیں. ایک ڈاکٹر بہترین طریقے سے اپنے مریض کا علاج کیسے کرے گا، اس کو وہ گولی دے جس سے وہ ٹھیک ہو جائے. میرا گمان جو ہے، آپ امریکہ سے لے کے آسٹریلیا یعنی گلوب کا ایک لمبا سیدھا چکر کاٹ دیں، بیچ میں آپ کا یہ ملک اور پاکستان انڈیا تو آتا ہی ہے. راؤنڈ دی کلاک کہنا چاہ رہی ہوں. اس وقت امت مسلمہ کا جو بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی کی وہ حدیث سچ ہو گئی کہ ایک وقت آئے گا کہ غیر مسلم ایک دوسرے کو دعوت دیں گے کہ آؤ مل کر مسلمانوں کو ختم کریں، جیسے تم میں سے کوئی کھانا لگا کر ٹیبل پہ دوسروں کو دعوت دیتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نہیں آئیے نہ، کھائیے نہ، پیئے نہ، یہ لیجئے وہ لیجئے، اس طرح وہ بلائیں گے کہ آؤ مل کے مسلمانوں کو کھاتے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا اس وقت مسلمان تھوڑے ہوں گے؟ تو کیا جواب تھا؟ تھوڑے تو نہیں ہوں گے، ہاں ان کے اندر ایک بیماری آ جائے گی اور وہ ہے وہن کی بیماری. صحابہ نے پوچھا کہ وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہت. جب کسی امت کے بندے میں یہ خرابی آ گئی، بس سمجھیے کہ وہاں ڈاؤن فال ہو گیا. آج ہمیں بھی غیروں کی طرح ہی جینے کا شوق ہے.
یعنی آپ دیکھیے امت مسلمہ کا ڈاؤن فال دیکھیے، یہ کوئی سیاسی ڈاؤن فال نہیں ہے کہ فلاں مسلمان ملک کچھ غیر مسلموں کے ہاتھ میں، یہ ہمارا 1-on-1 پرابلم ہے اس وقت. اور وہ کیا ہے کہ ہم مرنے سے ڈرتے ہیں، ہمیں اب مرنا خوف آتا ہے. وہ کہتے ہیں کسی میں تو کانپ کے رہ گئی کہ مجھے کسی ماں نے بتایا کہ آج کے دور میں نیا کپڑا کسی کو پہنا دیکھیں تو اس کی دعا آپ میں سے سب کو آتی ہوگی نا؟ آتی کہ نہیں آتی؟ البس جدیدن، عش حمیدن، مت شہیدن، 3 لفظ ہیں. البس جدیدن، تم نئے کپڑے پہنتے رہو، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، نئے کپڑے پہنے، خوش رہا کرے، دعا دیا کرے. اور عش حمیدن، تمہاری تعریفوں والی زندگی ہو، دلوں میں حسد رقابت نہیں ہوگا، تبھی یہ دعائیں ہوں گی نا. اور تیسرا ہے کہ مت شہیدن، تمہیں جب موت آئے نا تو شہادت کیا ہے. تو جنہوں نے فرسٹ ہینڈ مجھے یہ خبر سنائی، میں تو کانپ کے رہ گئی. کہہ رہی فلاں اسکول کالج جہاں بھی بچوں کو پڑھاتے ہیں سکھاتے ہیں، وہاں دعائیں سکھانے میں ٹیچر کو ماؤں نے پیغام دے دیا البس جدیدن ٹھیک ہے، عش حمیدن بھی ٹھیک ہے، یہ مت شہیدن کے لفظ تم نہیں سکھاؤ ہمارے بچے کو، موت کا لفظ، اور وہ بھی شہید. ایسی امت کے وہن میں مبتلا ہونے میں کس کو شک ہے؟ اور اس کی وجہ خواہش پرستی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فخلف بعدهم خلف، ان کے بعد ایسی اولادیں آگی اضاعوا الصلاۃ، نمازوں کو ضائع کرنے والے اور حب الشہوات میں پڑنے والے. تو اس وقت آپ کو مجھے جس چیز کی بہت ضرورت ہے وہ نفس پہ پاؤں رکھنا. اپنے بچوں کی ہر بات نہ مانیے، برانڈیڈ چیزوں کا ان کو عادی نہ کیجیے. گھر کا کھانا پکا ہوا ہے کھائیے وہی، ٹھیک ہے مہینے میں 1-2 بار اگر باہر کہیں سے کھا لے کوئی تو قباحت نہیں ہے، لیکن یہ کیا کہ ماں کا کھانا تو کھائیں صرف امی ابو، اور بچے کوئی باہر سے منگا رہا ہے کوئی. جتنی دولت بڑھتی ہے اتنے ہمارے بچوں کے طور طریقے بدلتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اپنی امت کے اوپر فقر کا خوف نہیں ہے، ان پہ دولت عام ہو جائے گی. اور آج میں وہ دیکھتی ہوں، آج اب دیکھیے اپنے اوپر اپنے گھروں پہ لے کر سوچئے کتنی فالتو لائٹیں ہم جلاتے ہیں، کتنے فالتو پنکھے، کتنے اے سی، اور آدھا کھاتے ہیں اور آدھا ہمارا ٹریش میں جاتا ہے کھانا. ہماری چیزیں آپ دیکھیے کہ کتنی دنیا میں آتی ہیں. آپ نے کبھی لوگوں کو میں شادیاں پتہ نہیں ادھر شادیاں ہوتی، شادی کا کھانا ضائع کرتے ہوئے دیکھا؟ ہوتی ہوں گی بھائی مجھے پتا. میرا مطلب یہ تھا وہ دیسی شادیوں کی بات کی تھی نا، کتنا کھانا ویسٹ ہوتا ہے. ابھی پاکستان رہ کر آئی ہوں، بیچ میں 1-2 شادیاں بھی ان مہینوں میں دیکھی. یقین کریں میں اور میرے شوہر ہم ڈپریشن میں چلے جائیں وہ کھانا ضائع ہوتا دیکھ کر. اٹھا کے ہم ان کو بیروں کو دے دو، کہتے نو جو ایک دفعہ ٹیبل پہ آ گیا وہ بن میں. اچھا نہ کھائیں کوئی، آپ اس کو کسی مدرسے میں بھیج دیں، کہتے ٹائم ہی نہیں، آدھی رات کو کون ہے وہ بن میں جاتا ہے. ہم ان کے مینیجرز تک گئے کہ دیکھو آپ کے ملک میں غربت ہے. کراچی میں کہہ سکتی ہوں 10% لوگ سڑکوں پہ پھرتے ہیں، سڑکوں پہ سوتے ہیں، اور آپ اپنے کھانے ویسٹ کرتے ہیں. تراویحوں میں افطاریوں میں لوگ کھانا ضائع کرتے ہیں. یہ جرم عظیم ہے. وَإِذْ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تو یہ ناشکری ہے. اپنے گھر میں نپا تلا رکھیے بچوں کو. ان کی ایک خواہش اگر مانتے ہیں نا، پوری کرتے ہیں، تو 3-4 اپنی منوائیے. ہفتے میں کوئی ایک دن ایسا ہے جس دن ان کی پسند کی چیز آپ مان لیں، 6 دن وہ آپ کی مانے گا. اور خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اللہ کیا کہتے ہیں؟ ایمان والو ڈر جو اللہ سے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. یہ جو ما قدمت لغد ہے نا، سورۃ حشر کی آیت 18-19، ہر نفس دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا تیار کیا. کیا ہم اپنے کل کے لیے بہترین چیزیں تیار کر چکے ہیں؟ پھر دوبارہ آپ دیکھیے یہ وہ واحد آیت ہے جس میں 2 دفعہ آمنو کے بعد اتقوا ہے، 2 بریکٹس ہیں اتقوا اللہ کے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے، بدلے میں اللہ نے ان کو ان کی جانیں بلوا دی. اس کا اسٹریٹ ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان تیار کیا ہے. اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال کو سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے خود انہیں اپنا نفس بھلا دیا. یہی لوگ فاسق ہیں. ہوتا کیا ذہن میں
وہ اللہ کو بھولے، اللہ ان کو بھول گیا. ٹٹ فور ٹیٹ نہیں. یہاں اس آیت میں کیا لفظ ہے؟ وہ اللہ کو جب بھولے نا تو اللہ نے ان کو ان کی اپنی جانیں بھلا دی. وہ کہتا ہے نا تو میرا نہیں بنتا اپنا تو بن. آج ہم اپنے بھی نہیں رہے. مشین بن کے مرد کماتا ہے. آپ دیکھیے کہ ایک مرد کو اتنا کمانا جو پڑتا ہے وہ کیوں؟ زندگی کا مقصد کمانا ہے. وہ کہتے ہیں کمائیں گے نہیں تو ان کے کپڑے زیور کیسے پورے کریں گے، یہ بچوں کی فیسیں کہاں سے دیں گے، یہ بجلی کا بل 2-3 لاکھ روپے آ گئے یہ کدھر سے دیں گے. آج کیا ہمارے بردرز، ہمارے بھائی بیٹے شوہروں کی زندگی کا مقصد صرف مال کمانا نہیں رہ گیا؟ راہ جاتے 4-6 لوگوں سے پوچھیے گا، اپنا بھی محاسبہ اور دوسروں کا بھی. چند چیزوں پہ اپنی بات کو ریپ اپ کروں گی. اب نمبر 1، اپنا زندگی کا مقصد سوچیے. کہ مردوں میں سے اپنے محرم رشتوں میں سے باری باری بیٹھے ہوئے کبھی لاڈ میں اپنے بھائی کو، کبھی اپنے بیٹے بانجے بھتیجے جو بھی آپ کے، ان کو پوچھیے گا بیٹا آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، بھائی آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے. پھر ینگ بچیوں کو پوچھیے، کبھی کالج اسکول گوئنگ کو. پھر اپنی ایج کی، جو اپنی مڈل ایج کی خواتین ہیں ان سے پوچھیے آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے. آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ اصل میں کیا ہیں. یہ دنیا داری کھانا پینا یہ ٹولز ہیں. آپ کھانا پکاتی ہیں تاکہ آپ کے بچے وہ کھانا کھائیں اور ان کے اندر ایک روح پیدا ہو اور وہ اسلام کے چلتے پھرتے نمونے بن جائیں. تو جتنا زیادہ ہم اپنے آپ پر نظر رکھیں اور علم سے خود کو جوڑ دیں. آپ دیکھیے کہ ہمارے دل کی کیفیت بدلتی ہے. کبھی اطاعت اچھی لگتی ہے، کبھی نافرمانی بھی اچھی لگتی ہے. کرتے رہیے کیونکہ فرما برداری جتنی کرتے جائیں گے نا دل جمتا جائے گا. شروع میں کام مشکل لگتا ہے. آپ نمازیں شروع کریں، شروع میں دل نہیں لگتا. آہستہ آہستہ اگر روزے آپ کہتے ہیں میں یا میں 20 کے روزے رکھوں گی، چلے اس سال میں شوال کے بھی 6 رکھوں گی. شروع میں مشکل لگے گا. گھروں کا ماحول بنائیں. اپنے بچوں سے کہیں کہ چلو بیٹا پیر جمعرات روزہ، چلے ابھی یہ مشکل لگتا ہے 13, 14, 15 کا روزہ، چلیے یہ شوال کے 6 روزے ہیں. اور یاد رکھیے آپ اپنا اور اپنے بچوں کا محاسبہ کر لیں کیونکہ یہ سنت ہے. چند مثالیں صحابہ کرام کی کہ ان کو محاسبہ نفس کی کتنی فکر تھی، جس میں ترمذی کی روایت 2514 میں اگر آپ دیکھیں حنظلہ کا واقعہ آپ نے 20 بار سنا اور پڑھا ہوگا. نافق حنظلہ حنظلہ منافق ہو گیا. حضرت عمر نے دیکھا، پوچھا، حضرت ابو بکر نے پوچھا اے حنظلہ آپ کو کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ جب اللہ کے نبی کی محفل میں ہوتا ہوں آپ ہمیں جنت اور جہنم کی یاد دلاتے ہیں، آپ ہمیں دکھاتے ہیں، ایسے لگتے سب کچھ آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن جو ہی دنیا میں آتے، گھر بیوی بچوں میں آتے تو سب بہت سارا باتیں بھول جاتے. اللہ کے نبی تک جب یہ معاملہ گیا تو آپ نے کہا اگر تم ہمیشہ اسی کیفیت میں رہو جس کیفیت میں میرے پاس ہوتے ہو تو یقین جانو کہ فرشتے تمہاری مجلسوں میں، تمہارے راستوں میں اور تمہارے بستروں پر تم سے مصافحہ کریں، شیک ہینڈ کریں. لیکن اے حنظلہ وقت کی بات ہے. سوال کیا ہے کہ حنظلہ کو جتنا اپنے اوپر فکر تھی نفاق کی مجھے آپ کو ہے. حنظلہ کا ایمان اور آپ کا میرا ایمان، اور ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی کچھ کہہ کے جائے کدھر. اور اسی طرح سے سورت الاعراف کی آیت 201 میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی. ہم پیچھے پڑ چکے ہیں واما من خاف مقام ربی. ادھر کے بے شک وہ لوگ جن کو کبھی چھو بھی جاتا ہے نا وسوسہ شیطان سے ہوش میں آ جاتے ہیں. کیا پتا چلا کہ ونس وائل بندے سے بھول ہو جاتی ہے لیکن بھولے تو نہیں بنیں گے. کبھی نظر بہک گئی، کبھی کان بہک گئے، کبھی دل نے کوئی جھوٹی تمنا کری، اٹس اوکے. لیکن یہ شغل تو نہیں، پلاننگ کے ساتھ تو نہیں مومن کوئی ایسا کام کرتا، غلط کام کرتا. تو کیا پتا چلا کوئی بھی کام آپ کرے. ابھی رمضان گزرا نا، کتنی نیکیاں اللہ نے آپ سے کرائی ماشاءاللہ. سوچئے اپنے نفس کا محاسبہ کریں. حقوق اللہ اور حقوق العباد سے متعلق آپ کے معاملات کیسے ہیں اس کا اپنا محاسبہ کیجیے. اپنے شوہر سے آج جا کے پوچھ سکتی کتنی خواتین مجھے بتائیے میں کیسی بیوی ہوں. کس میں جرأت اپنے شوہر سے یہ پوچھ سکے کہ کیا میں اچھی بیوی ہوں، کیا آپ مجھ سے خوش ہیں، کیا اگر کبھی دوبارہ زندگی میں آپ کو چوائس ملے تو آپ مجھ سے شادی کریں گے.
یہاں گڑبڑ ہے. یہاں سے پتہ چل جائے گا کہ ہمارے تعلقات کیسے ہیں. اپنے جوان بچوں سے پوچھیں, ڈو یو لائک یور مام, ڈو یو لو می. دیکھیے ہماری ایموشنز ختم ہوتے جا رہے ہیں. بھائی بہنوں میں تو بالکل دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں. صرف اپنے بیوی بچوں کی زندگیاں رہ گئی ہماری زندگیوں میں. ماں باپ بچوں کے لیے تڑپتے رہ جاتے ہیں. میرا لئے ان کی قبروں سے بھی ان بچوں کے لیے دعائیں اور آوازیں آتی ہوں گی اگر ممکن ہو, لیکن ہر ایک نفسی نفسی ہے. تو اگر آپ نے کہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کمی کی ہے, فوراً اس کی تلافی کیجیے اور آئندہ اس سے بہتر طور پر عمل کو انجام دینے کی کوشش کریں. ہم نمازیں پڑھ نہیں تھکتے. آپ کو پتہ ہے کہ جنت کے بالکل ساتھ پل صراط کا جو سرا جڑتا ہے اس کا کیا نام ہے؟ قنطرہ. پل ہے نا, برج. یہاں جہنم, یہاں جنت. جہنم کے اوپر ایک پل ہے, فَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, سورۃ مریم میں آتا ہے. پل صراط جہنم کے اوپر ہے. جب ادھر سے میدان حشر سے نکل کر لوگ اس کے سے گزرتے جائیں گے نا, اب ادھر جنت ہے, جو حصہ اس کا جنت کے ساتھ جڑتا ہے نا, اس کا نام ہے قنطرہ. اور آپ کہتے ہیں یہاں کیا ہوگا؟ انسانی حقوق کے معاملات آئیں گے. وہاں آپ کے سسرال والوں نے آپ کے گریبان پکڑ کے کھڑے ہونا ہے کہ ادھر آؤ نا ذرا. تو وہاں ساس کھڑی ہوگی کہ تم نے میرے بیٹے کو میرے خلاف کیا. وہاں نندے کھڑی ہوں گی کہ آپ میرے بارے میں میرے بھائی کو کیا کہتی تھی. حقوق العباد کے لیے صحابہ کرام اتنا ڈرتے تھے, کانپتے تھے, کہتے تھے کہ اس میں پھنس کے تو کہاں جائیں گے. تو محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے حضرت عمر فاروق کا ایک بڑا پیارا قول ہے. کہتے تھے کہ اپنے نفس کا محاسبہ خود کرو اس سے پہلے کہ اس کا محاسبہ کیا جائے, اور وزن کے تولے جانے سے قبل اپنے نفس کا وزن کرو. آج تمہارا اپنے نفس کا محاسبہ کرنا آئندہ کل حساب کتاب میں تمہارے لیے زیادہ آسان ہے. اور بڑی پیشی کے لیے تیار کرو. جس دن تم لوگ پیش کیے جاؤ گے تو تمہارے اوپر کوئی پوشیدہ رہنے والی چیز پوشیدہ نہ رہے گی. یوم تبلی السرائر, اس دن دلوں کے راز کھل جائیں گے. اور محاسبہ نفس سے کیا ملے گا آپ کو؟ مجھے فوائد گن لیجئے, چند چیزیں جو اٹھنے سے پہلے آپ کے لیے انشاءاللہ ایک ریمائنڈنگ لسٹ ہوگی. نمبر 1 کیا ہے کہ بندہ اپنے عیبوں سے آگاہ ہو جاتا ہے. پکی بات ہے نا. اور آگاہی جو ہے وہ خامیوں کی ازالے پہ آمادہ کرے گی. مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرے چہرے پہ ایک داغ لگا ہوا ہے تو میں اس کو کیسے مٹاؤں. لہٰذا جب میں آئینہ دیکھوں گی مجھے اپنے چہرے پہ کوئی دھبا دکھے گا تو میں اس کو صاف کروں گی. تو اپنی خامیاں دکھتی ہیں اور انسان اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور سورۃ قیامت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, بلکہ انسان اپنے نفس پہ خود نظر رکھنے والا ہے. وَأَلْقَىٰ مَعَاذِيرًا, خود دوسروں کے سامنے جتنے مرضی عذر ڈال دے. شرط ایک ہے, دل پہ مہر نہ لگی ہو. دل پہ مہر نہ لگی نا تو اپنا گناہ خود ہی کھٹکتا ہے. اور یہ سورۃ قیامت کی آیت 15 تھی. پھر اسی طرح سے ایک اور دوسرا بہت بڑا فائدہ ہے محاسبہ نفس کا کہ دوسروں کے عیوب تلاش کرنے سے زیادہ انسان اپنے عیب ڈھونڈے گا اور تجسس کا مادہ ختم ہو جائے گا. وہ کہتے نا کہ پڑی اپنے عیبوں پہ خبر, زمانے میں کوئی دوسرا برا نہ رہا. آپ اپنے بارے میں سوچتے رہے. ہم کیا سوچتے ہیں فلاں کیسا تھا, اچھا شادی میں دیکھا, وہ دیکھا دلہا کی ماں کے پہنی ہوئی تھی, بوڑھی گوڑی فلاں فلاں, اور وہ دیکھے ذرا ان کی یہ عمر تھی یہ کرنے کی کام. وہ دیکھے میاں صاحب بیگم کے غلام دم چھلے کرتے ہیں ایسی باتیں. دلہن تو بڑی لگ رہی تھی, دلہا تو ایسا لگ رہا تھا. یہ سب چھوڑ دیجئے, آپ اپنی فکر کیجئے, کیونکہ جب اپنے عیب نظر آتے ہیں تو انسان اور زیادہ اپنے آپ کو بہتر کرتا ہے. فیشیل کیوں کراتے ہیں؟ وہ بڑے بڑے شیشے کیوں گھر میں رکھتے ہیں کہ آپ کے پورز میں کوئی وائٹ ہیڈ یا بلیک ہیڈ ہے وہ بھی نظر آئے. تو اسی طرح انشاءاللہ ہم نے اپنے عیبوں کو بھی دیکھنا ہے. پھر تیسرا بہت بڑا فائدہ محاسبہ نفس کا ہوگا کہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری پیدا ہوگی, احسان مندی کا جذبہ پیدا ہوگا, اور اللہ کے حقوق کی معرفت ہوگی کہ جب مجھے اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے تو میں پھر اس کی قدر کیوں نہ کروں, اس کا حق کیوں نہ ادا کروں. پھر چوتھا کیا کہ اپنے گناہوں کا پتہ چلے گا, تقصیرات سے واقفیت ہوگی کہ میں کیا کمی کرتی ہوں. سورۃ زمر میں آخری آیتوں میں کیا آتا ہے, ما فرطت فی جنب اللہ, ہائے اللہ کے حق میں نے کیا کمی بیشی کی. پھر اسی طرح اللہ کی عبادت اور اطاعت میں دلچسپی پیدا ہوگی, اور بالآخر پھر ہمارے دل کی اصلاح ہوگی. اور سب سے آخر میں یہ بات کہوں گی کہ آپ اللہ سے راضی ہیں,
تو مان لیجئے کہ اللہ بھی آپ سے راضی ہے۔ آج آپ اللہ سے راضی ہو جائیے، کل اللہ آپ سے نہیں دنیا میں ہی راضی ہو جاتا ہے۔ جو بندہ اللہ کا ہے نا، جیسے عباد الرحمن قرآن میں آتا ہے، بندگان الہی میں اگر آپ شامل ہیں تو نفس کے تزکیے اور اس کو راہ راست پر رکھنے کا کام کسی کی سپورٹ کرے، اپنی دوستوں میں بڑی بنا لیں، ویسے پھر دوستی ختم ہو جانی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ چلو تم میری کمیاں مجھے بتایا کرو، اپنے گھر میں دیورانی کو کہہ دے، پھر دیکھیے ذرا جو وہ نکالتی ہیں آپ کی باتیں۔ اور آپ کے بھائی بہن، ساری دنیا آپ کی خوبیاں کی معترف ہو جائے گی، آپ کے بھائی بہن نہیں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے آپ کی بچپن میں بہتی ہوئی ناک دیکھی اور بھولیں گے بھی نہیں۔ اپنوں کے سامنے بات کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، وہ نہیں، یہ ایک اندر کا کھوٹ بھی ہوتا ہے۔ تو آپ اپنے کسی پیارے رشتے کو کہہ دو میری کمیاں بتا، میاں صاحب کو کہہ دیں، پھر دیکھیں کتنی لمبی لسٹ آتی ہے۔ اور اگر آپ نے نفس کی خبر نہ لی تو وہ سرکش اور قابو سے باہر تو ہو گئی، اور ملامت کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ نفس مطمئنہ بنیں گے، اور بالآخر پھر آپ اللہ کے وہ بندے ہوں گے کہ جن کی قبر میں سے خوشبو آئے گی، جن کی مٹی میں سے خوشبو آئے گی۔ آج لوگ اپنے نفس کو ڈھیل کیوں دیتے ہیں؟ تربیت کا انداز ہے ہمارا، معاف کیجیے، آج کا پیرنٹنگ سٹائل بدل گیا۔ یوم حساب پر ایمان نہیں ہے، کمزوری ہے، اللہ کے ثواب اور اللہ کی پکڑ کا فکر نہیں ہے، اور حماقت کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ معاف کر دے گا، وہ بخش دے گا۔ اور کریں کیسے؟ اس پہ ایک لیکچر ابھی پاکستان سیریز میں ہوا تھا، نفس کی اصلاح کے 4 طریقے، اس میں مشارطہ اور مراقبہ اور محاسبہ بھی ایک چیز تھی، آپ اس سے فائدہ اٹھا لیں، لیکن چند باتیں جو میں بھی کسی کو ایک کسی کو دوسری فائدہ دے۔ مثلاً اپنے نفس سے آپ اکثر یہ کہا کریں، کیا تو نہیں جانتی کہ جنت اور دوزخ تیرے سامنے ہے اور تو جلد ہی ان میں سے کسی ایک میں جائے گی؟ آپ اپنا نام لیں، میں اپنا نام لوں، اور میں خود سے کو شیشے میں کھڑا کر کے کہوں تجھے نہیں پتا کہ جنت جہنم آ رہی ہے، کدھر جانا ہے تم نے؟ اپنے آپ کو کہا کرے۔ ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے، قبروں بنا کر پیچھے راتوں میں جا کے اس میں لیٹا کرتے تھے کہ کسی دن اس قبر میں آیا نفس تو ٹھیک ہو جا۔ تو اپنے آپ کو کرے، کبھی کہا کر کیا ہر وقت ہنستی بولتی رہتی ہو، دنیا میں مگن ہو، تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ پھر اسی طرح ہمارے اسلاف اپنے آپ کو کہا کرتے تھے، کیا تو نہیں جانتا کہ تیرے اوپر موت کا کٹھن وقت آنے والا ہے، آج آئے یا کل آئے۔ کبھی کہتے تجھے کیا ہو گیا کہ تو اس کی تیاری نہیں کرتا، ذرا سوچ تجھے اللہ کی نافرمانی کی جرت کیوں کر ہو گئی۔ تو اس طرح کے جو جملے آپ اپنی زبان میں سمجھ آئیں اس کو کرتے جائیں۔ اور کیا تو اس مغالطے میں کہ اللہ غفور و رحیم ہے؟ کیا تیرے اندر اتنی طاقت ہے کہ اللہ کے عذابوں کو برداشت کر سکے؟ اتنے بڑے رب کی تو نافرمانی کرتا ہے، اور تجھے یہ پتا ہے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اور تو پھر بھی غلط کام کرتا ہے۔ تو اس طرح کی باتوں سے خود کو کچوکے لگائیے، اور دنیا کے کاموں میں پڑھ کر دین کے کاموں کو نہ بھولیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی میری دنیا بھی اچھی بنائی ہے، اللہ ہماری آخرت بھی اچھی بنا دے، اور اسی طرح سے اس دنیا میں آپ کے نصیب کا جو ہے آپ کو مل کے رہے گا، آخرت کے لیے آپ نے خود کمانا ہے۔ اگر یہاں ہمیں چیزوں کی ضرورت ہے تو ہمیں وہاں بھی ہے، اور اس محاسبہ نفس کے نتیجے میں انشاءاللہ ہم آخرت کا اپنا لائف سٹائل جو وہ بہتر کریں گے، اور راستہ سفر کیے بغیر طے نہیں ہوتا۔ اگر ہم مکہ سے طائف آئے تو آنا پڑا نا، تو آپ کو مجھے بھی انشاءاللہ جنت کے رستوں پہ چلنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں بہتر طریقے سے کام کرنا ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جس سے ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہترین کی طرف لیں۔ اچھے ہیں اور اچھے ہو جائیے، صاف ہے تھوڑے اور صاف ہو جائیں، کلیننگ ہے ڈیپ کلیننگ کر لیں۔ ہم بہت ساری چیزیں اپنے بچوں سے چاہتے ہیں، آپ کیجئے، آپ کے بچے خود ہی وہ کام کریں گے۔ اور یاد رکھیے کہ خواہشات کی مثال ایک تناور درخت کی سی ہوتی ہے جس کو اکھاڑے بغیر چارہ ہی نہیں، ایک دفعہ تو خواہشوں پہ پاؤں رکھنا ہی پڑے گا۔ اور انشاءاللہ تعالی آج اگر سستی کی وجہ سے خواہشوں کے درخت کو کھیڑا نہ تو یہ بہت موٹا درخت بن جائے گا، وقت کے ساتھ ساتھ پھر یہ مضبوط ہوتا جائے گا، اور بری عادتیں چھوڑنی مشکل ہے۔ جو جوانی میں نہیں چھوڑے گا بری بات، وہ بڑھاپے میں بھی نہیں چھوڑے گا۔ تو ہم اپنے نفس سے کہتے ہیں کہ نفس دنیا کی زندگی میں نہ کھو جا، اللہ تعالیٰ سے غلط امیدیں نہ رکھ، اپنی فکر کر، اپنا وقت ضائع مت کر، جتنی مدت دنیا میں رہنا ہے اس کے لیے اتنی فکر کر،
اور جتنا وقت تیرا آخرت کے لیے ہے اتنی تیاری کر. یہ 4 دن کا سرمایہ ہے, اس کے لیے آخرت کی ہمیشہ کی خیر کو پیچھے نہ کر دے, اور دل کی سختی کو تہجد گزاری اور راتوں کے جاگنے سے انشاءاللہ دور کریں گے. جزاکم اللہ خیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اور اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو. کیا آپ کو سسٹر اپنے سوال کا جواب مل گیا؟ Yeah, I got so many answers. الحمدللہ. And ہاں. some like I feel کہ دیکھیں آپ نے بھی مینشن کیا the root cause کہ پیرنٹنگ اسٹائل. یس. So how do we address it کہ پیرنٹس نے جن کو اب گروپ بچہ ہو گیا ہے 14-15 ایئر, سو اب جو آتے ہیں they become so strong. جی بہت ہی اہم سوال ہے ان کا. جی تو اس لیول پہ تو سو ڈیفیکلٹ کہ ہم ان کو چینج کر سکیں. جی میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیے آج کے دور میں ہر صاحب درد, ایوری پرسن جس کے اندر درد اور پین ہے نا, وہ اس پین کو فیل کر رہا ہے اور کرنا چاہیے اس کو. اور وہ کیا ہے کہ ہمارا پیرنٹنگ سٹائل بڑی تیزی سے بدل رہا ہے. پہلے بچے ماں باپ سے ڈرتے تھے, اب ماں باپ بچوں سے ڈرتے ہیں. پہلے بچے کو گھور کے دیکھے جان نکل جاتی تھی, اب بچے گھورتے ہیں. پہلے ماں باپ کو بچے خوش کرتے تھے, اب بچوں کو ماں باپ خوش کرتے ہیں. آپ 1 فٹ کے بچے کو خوش نہیں کر سکتے, آپ کا بچہ, آپ اس کی کہہ لیجئے کہ اصلاح نہیں کر سکتے تو کس کی کریں گے؟ تو آپ سب, ہم سب, اور اسپیشلی میں اس پہ اکثر یہ بات کہہ دیتی ہوں, ویسٹ میں رہنے والے یعنی باہر کے ملکوں میں رہنے والے مسلمان, آپ بھی تو باہر ہی ہیں, یہاں بھی لائف سٹائل اچھا ہے, نعمتیں ہیں نا. کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کے بچے مانگے اور آپ ان کو آپ نہ دے سکیں؟ الحمدللہ بجلی نہیں جاتی, مکھیاں نہیں ہیں, ادھر بارش ہو تو کیچڑ نہیں ہے نا. تو پاکستان یا انڈیا سے آپ آئے نا, یا بنگلہ دیش سے ہوں گی کوئی بہن ہے, یہ سب میں سے آپ یہاں ایک اچھے لائف سٹائل میں ہے نا, تو اپنے بچوں کو تھینک فل بنائیے. ایک جملہ کہہ کر اگر میں ختم کر دوں نا اپنی بات, تھینک فلنس نہیں آج, نہ ماں باپ کی اور نہ اللہ کی. آپ دیکھیے, آپ نے میری تصویر بنائی ہے, کمال ہو گئی, اتنی ضرورت نہیں, اس کو ڈیلیٹ کر نہیں. سب کسی اور نے بھی بنائی ہے, اس کو فوراً پوری اندر سے میموری سے ڈیلیٹ کرے. کوئی بھی ریکارڈنگ کی کسی قسم کی آواز کی اجازت نہیں پلیز, پوری بات. جی میں ابھی بعد میں دیکھ لیتی ہوں, میں آپ کی کوشش کر دوں گی انشاءاللہ. اس کی بنا لیں بے شک, یہ چند چیزیں آپ کو صرف فائدے کی خاطر. اب دیکھیے کہ ہمارے اسکول کا نام, پلیٹ فارم جو ہم یوز کرتے ہیں وہ نور القرآن ہے. یہ بھی آپ کے سامنے اس کی ویب سائٹ کھلی ہے, یہ آپ دیکھیے کہ یہ یہاں کا ٹرپ چل رہا ہے. آج کے لیکچر کے بعد آپ کیا کریں؟ ظاہر ہے کہ آپ تو ابھی طائف میں ہیں, میں تو ادھر ہوں. اس میں جو بھی لیکچرز ہیں نا ہمارے, یہ گزر چکے جو یہ شکر گزاری کا لیکچر آپ کو جہاں بھی میرے فوراً سنیے گا, اس میں ہم انشاءاللہ دیں گے ٹپس بہت ساری. یہ بھی گزر گیا, یہ ہمارا پیچھے گزرا ہے مکہ میں, جدہ سینٹر میں, جدہ دعوی سینٹر میں تھا. حجت اللہ البالغہ کل ہمارا مکہ میں تھا. آپ کو اپنا فلائر بھی اس میں دکھے گا, یہ ہے آپ لوگوں کا فلائر. کس نے اس لنک کو دیکھا ہوا ہے کبھی پہلے؟ نہیں دیکھا؟ الحمدللہ. تو پھر آپ دوسروں کو بھی دکھائیے, بتائیے, بعد میں بات کرتے ہیں. یہ آج کا لیکچر ہمارا ہو گیا الحمدللہ. کل کا لیکچر ہمارا انشاءاللہ یہاں سے شروع ہوں گے. آپ آن لائن سن سکتے ہیں, میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ جائیں گے تو نہیں میرے ساتھ, لیکن کل غراس تھا شاید, غراس جگہ دمام میں ایک بہت ہی خوبصورت سینٹر ہے عربیوں کا, اس میں کل ہمارا 4 سے 6:30 پہ 7 میں سنڈے کے دن یہ ٹاپک, اور اس میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کریں گے. آپ آن لائن سے ضرور سنیے گا, جب بھی آپ کو یہ بات میں بھی دکھے تو ضرور دیکھیے گا اس کو. پھر اس کے بعد اعمال صالحہ پر مداومت, یعنی رمضان میں نہیں نیکیاں کرنی, بعد میں بھی کرنی ہے. یہ 8 میں منڈے کو 10 سے 11:30 دہران میں انشاءاللہ صبح کا یہ, اور شام کو علامات قبولیت عبادات, کہ ہماری رمضان کی باتیں قبول ہوئی ہیں کہ نہیں, اس کی کچھ علامتیں بھی ہیں. تو وہ انشاءاللہ ہم منڈے کی شام کو 4 سے 5:30 میں, اور یہ ہے الجبیل سے, صحیح بولا میں نے لفظ جی, یہ جبیل میں ہے. اس کے بعد نیکسٹ لیکچر ہمارا جو ہے وہ کدھر ہے,
مدینہ کے آگے ایک اور دو ہیں، وہ پرسنل ہے، وہ ویب سائٹ پہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد مدینہ کا ایک یہ ڈنر ہے، اگر وہ اس میں آنا چاہے گا تو اس نمبر پہ کال کر کے ان کو بتا دیں. اور اس کے بعد اس بیرو و صابرو و رابی، تو یہ بھی مدینہ میں ہی ہے، 10th کو ہے، سکینہ کیمپس ہے، یہ کوئی شادی کوئی ہال ہے اس میں ہے یہ لیکچر. اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر یمبو کا لیکچر 11 کو ہے، 11th کو ہے وہاں کا لیکچر. اور اس کے بعد پھر اگلے لیکچرز آپ کو بعد میں مل جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا پورا سعودی عرب کا ٹرپ کا تھا. اس میں مزید اپڈیٹس ساتھ ساتھ آتے جاتے ہیں. آپ اس لنک کو لے کر بعد میں دوسروں سے بھی شیئر کریں. دوسری بات آپ جو کر سکتے ہیں وہ یہ کہ آپ یہاں اپنا ایک کانٹیکٹ نمبر دے سکتے ہیں. ابھی ہمارے پاس سسٹرز موجود ہیں، آپ کی بیٹی بھی لے سکتی ہے، وٹ ایور واٹس ایپ نمبر جس میں بھی ہے اگر آپ ہمیں دیں گے تو ہم آپ کو ایک گروپ میں ڈال کر انشاءاللہ فیوچر میں جو آپ کی خواہش ہوگی اس میں دیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے فائدہ ہو آج کے اس لیکچر کے بعد، تو ایک چیز جو مجھے نہیں پتا کہاں ہو سکتی ہے، لیکن طائف میں جیسے آج آپ اس گھر میں جمع ہوئے نا، کوئی ایک جگہ آپ چوز کر لیں. کوئی گھر ہے، کوئی ہال ہے، کوئی مسجد سے اجازت ملے. ہم ونس اے ویک کلاس ایک شروع کرتے ہیں قرآن کی کرنیں کے نام پہ. ٹوٹل 16 لیکچر ہیں قرآن کی کرنیں. بیسیکلی جیسے 5 سورہ نہیں، 5 صورتیں لوگ بڑی پڑھتے ہیں، سورہ یاسین، سورہ واقعہ. اسی طرح ہمارے پاس ایک یہ پیکج بنا ہوا ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر. پھر اس میں قرآن کے ٹاپک پہ 3 ٹاپک ہے، سورہ یاسین، سورہ واقعہ، سورہ حجرات اور گھر بچاؤ. ٹوٹل 16 لیکچر پلس 2 ڈیز آپ شروع اینڈ کے کریں تو 4 مہینے میں یہ شارٹ کورس ہوتا ہے. آپ میں جو بھی انٹرسٹڈ ہو آپ لوگ بات کر لیجئے. ہفتے میں ایک دن ضرور آن سائٹ پہ آپ ملیں. اس سے ایک تو یہ ہوتا ایسے ہی سنیں گے بس آپ، جیسے ابھی اسکرین پہ اس کی سلائڈز بھی آئیں گی، بس آپ نے آنا. اور اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں، کوئی فیس نہیں، ایک ورک بک ہے. اگر مجھے نہیں پتا یہاں کون پہ چاہے گا آپ کے لیے، ہوگی نہیں بھی ہوگا تو آپ اپنے اون پہ اس کو اپنے مصحف سے وہ صورت آیتیں لے کے کریے. اور جس طرح بھی ممکن ہے، کوئی پاکستان سے آ رہا ہے تو آپ وہ بکس آرڈر کر کے منگوا لیجئے. آپ کو ایک دن ہفتے میں ملنے سے کی انرجی ملے گی. اس کے بعد اگر یہ آن سائٹ کے ساتھ آپ دوسری چیز یہ دیکھیے، ہماری اس ویب سائٹ پہ کورسز کا بٹن ہے، 4th ٹیب میں نے ٹچ کی ابھی. تو کورسز کیا ہے کہ رمضان کے دورہ قرآن کے بعد ہر سال ہمارے نئے کورسز شروع ہوتے ہیں جیسے باقیوں کے بھی. آپ نے اگر لفظی ترجمے کا ابھی تک کبھی بھی کوئی کورس نہیں کیا تو یہ فرسٹ سبیل الجنہ 23 اس کو کلک کیجیے گا. یقین کریں اگر آج اس گھر کو آپ اپنے لیے غار حرا بنائیں نا، کہ جیسے نبی کے دل پہ قرآن نازل ہوا تھا نا، غار حرا تھی نا، اس کے بعد اس کی روشنی پوری دنیا میں پہنچی. آج اس گھر کے اس لیکچر سے اگر آپ کے دل میں یہ طلب آئی ہے نا کہ مجھے قرآن سیکھنا ہے، ماں پڑھے گی تو بچے بھی پڑھیں گے. ہمارے پاس ہزاروں مثالیں ہیں کہ وہ مائیں جو دین پہ آئی پڑھی ان کے بچے بھی سیدھے ہو گئے. یہ ہے وہ کورس، اس کی ڈیٹیلز آپ بعد میں جا کے دیکھیے اس فلائر پہ. آپ لوگوں کے ٹائمنگ بھی ہیں، ہفتے میں 3 دن یہ کورس ہوتا ہے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے اور تھرسڈے. اور یہ بھی شروع بھی ہو رہا ہے نیکسٹ ویک میں. اس کی سٹارٹنگ ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے. ٹائمنگ اگر آپ کو سوٹ نہ بھی کرے، مکہ اور مدینہ کا جو ٹائم ہے نا 11:30 سے 3:30 PM ہے، بہترین ٹائم ہے میرے حساب سے. سونے والے سو کے بھی اٹھ جاتے ہیں. اور جو بھی آپ لوگ کرنا چاہیں یہ ٹائمنگ ہے، آپ اس کو بعد میں دیکھ لیں. ٹیوزڈے، ویڈنسڈے اور تھرسڈے. اور یہ 9 مئی کو شروع ہو رہا ہے. کب شروع ہو رہا ہے یہ؟ آج سے کتنے دن بعد؟ 3 ڈیز بعد انشاءاللہ. یہ میں نہیں کہہ سکتی، یہ ہزاروں گواہی ہیں، یہ لائف چینجنگ کورس ہے اور ڈپریشن سے بھی نکال دیتا ہے لوگوں کو اور پریشانیوں سے. اس کی ساری ڈیٹیلز آپ یہاں جا کے بتائیے. بڑے کیا کریں گے آپ؟ یہ والا 2 لنک ہے نا، رجسٹر ہیئر. آپ کو اس کو یہ یوٹیوب پہ نہیں آتا، آپ کو زوم روم کا لنک دیا جاتا ہے. جو سمپل سی اس میں چند سوال ہیں، آپ دوتے کہ 3-4 چیزیں ہیں. آپ کا کوئی ای میل، آپ کا پورا نام اور آپ کا کوئی پاسورڈ اور فون نمبر، دیٹس اٹ. آپ یہ 2-4 چیزیں پیش کریں. ہاں کچھ چیزیں اور بھی ہیں نیچے دیکھ لیجیے گا. تو انشاءاللہ آپ کو پھر ای میل میں ایک میسج آئے گا جوائننگ ای میل کا، اور اس سے فردر آپ اس کو ایون ایز اے لسنر بھی کر سکتے ہیں. یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے. کسی کو ٹیسٹوں سے ڈر لگتا ہے، کمٹمنٹ سے ڈر لگتا ہے، آپ پھر بھی کر سکتے ہیں اس کورس کو انشاءاللہ. اور جس کو اس میں کوئی ہیلپ چاہیے ہمارے نمبرز لکھے ہوتے ہیں، اس پہ ای میل بھی ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس فلائر کے نیچے ای میل ایڈریس ہے. مور انفارمیشن آپ لے لیں بس. اس کے بعد آپ دیکھیے گا اگر آپ میں سے کچھ لوگ یہ کام کر گئے. ابھی مجھے کون کہہ رہا تھا، آپ ہی پوچھ رہے تھے نا ٹھٹھا کے لیے، میں نے ان کو بھی یہی بولا
آپ چاہتے ہیں طائف میں باقاعدہ کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ بنے کہ جہاں آپ آن سائٹ بیٹھ کر قرآن سیکھیں، تو پھر آپ اس کا بیج بنیں گے. یہ کورس اگر آپ کے جیسے 5-6 لوگوں نے بھی کر لیا نا تو میں خود آؤں گی. یہ ایسے ہی ہمارے سارے انسٹیٹیوٹ بنے ہیں. دورہ قرآن کے بعد یہ کورس پہلے امریکہ میں، پھر ناروے میں، پھر پیرس میں، UK میں، جرمنی میں، اور اب پاکستان کے مختلف شہروں میں اسی ترتیب سے ہم چل رہے ہیں. میں خود آؤں گی. مجھے رکھیں گے 4-6 دن؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. میں وہیں دوبارہ چاہتی ہوں جہاں اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور کلاسز کی ضرورت ہوتی ہے. جزاکم اللہ خیر. باقی اور بہت کچھ ہے. یوٹیوب یوز کرتے ہیں؟ کبھی نام سنا اس کا؟ نہیں سنا تو اپنے بچوں سے پوچھ لیں. وہ لال بٹن یوٹیوب آپ کے ہاتھوں میں فون بھی ہوں گے. آپ ابھی بھی میرے ساتھ سبسکرائب کریں نا تو یوٹیوب کی ویب سائٹ پہ جا کر سرچ میں آپ لکھیے NURULQURAN. یہ دیکھیے. بس جی اب ہم لوگ اٹھ رہے ہیں ادھر سے. نور القرآن ٹی وی. بس نور کے لفظ میں ڈبل او نہیں ہے، باقی آپ یاد رکھ لیں گے. یہ ہے جی آپ کا چینل. آپ اس کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن آن کریں. یہ لیکچر بھی آپ کو ادھر ہی ملے گا. آج کا لیکچر دوبارہ سننا چاہ رہے ہیں؟ سننا چاہیں گے نا؟ آپ کو اس پہ مل جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واکرم نزلنا ووسع مدخلنا. یا اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی عافیت میں رکھنا اور ہمارے دنیا سے جانے کے بعد بھی عافیت دینا. یا اللہ آج کی اس محفل میں جو بھی صحیح بات ہوئی اس کو قبول فرما لے، جو غلط ہو گئی، کوئی ٹنگ سلپ ہوئی تو اس کی اصلاح فرما دے، اور ہم سب کے زندہ اور مردوں کو بخش دے. اور یا اللہ ہماری نسلوں کی ہمیں صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے ماں باپ، بھائی بہن، عزیز و اقارب پہ اپنا رحم فرما. اور یا اللہ ہمارے شوہروں اور ہمارے سسرال میں ایک ایک فرد پہ اپنی رحمتیں عطا فرما. اور یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی بہترین مہمانیاں فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.